بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے جرنی آف ڈیوائن سویلائزیشن، خدائی تہذیب کا سفر۔ عام طور پر دیکھیے جرنی آف سویلائزیشن بولا جاتا ہے، تہذیب کا سفر۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کے اعتبار سے تہذیب سفر یہی تھا، یعنی ڈیوائن سویلائزیشن کا سفر تھا۔ وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تہذیب ایک مادی فنامنا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بظاہر وہ ایک مادی فنامنا دکھائی دیتا ہے، مٹیریل فنامنا۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ معرفت کا فنامنا ہے، یعنی خدا یہ چاہتا تھا، خدا نے یہ چاہا کہ اس کی معرفت انسان کرے۔ قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ بات بتائی گئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو عبادت کے معنی یہاں معرفت ہے۔ دو صحابی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب، دونوں نے اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے کہ عبادت کے معنی یہاں معرفت کے ہیں، کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو یہ معرفت جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اٹ ریکوائرس اے کمپلیٹ جرنی، لانگ سویلائزیشن، اے لانگ پروسیس۔ خدا کی آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ باتیں ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور 14 سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور لکھا جائے خدا کی باتوں کو، تو خدا کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ تو یہ اتنا سادہ سی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ ایک پروسیس کے روپ میں انسان معرفت کا سفر کرے اور اپنے فائنل اسٹیج کو پہنچے۔ لیکن ایک ڈیویشن یہاں ہوا صوفیہ کی طرف سے۔ صوفیہ نے یہ سمجھ لیا کہ دل میں ساری باتیں ہیں، دل کو انفولڈ کرو تو معرفت حاضر ہو جائے گی۔ یہ بالکل بیس لیس بات تھی کہ دل میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں، دل تو صرف سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے، معرفت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو دل میں وہ ساری کوشش کرتے رہے انفولڈ کرے، وہ انفولڈ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو نیچر میں انفولڈ کرنا تھا۔ خدا کی جو کریشن ہے اس میں ساری باتیں تھی خدا کی، یعنی خالق اپنی تخلیق میں نمایاں ہوا تھا، کریٹر اپنی کریشن میں نمایاں ہوا تھا، وہاں پر انفولڈ کرنا تھا۔ بڑا عجیب بات ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے سرے ہی سے نہیں کیا۔ بہت عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مقصد حیات تھا کہ معرفت کو انفولڈ کرنا، وہ مسلمان کر ہی نہیں سکے۔ یہاں تک کہ خدا نے یاجوج ماجوج کو اٹھایا، یعنی مغربی قوموں کو۔ تو نیچر کو انفولڈ کیا ہے مغربی قوموں نے، جس کو قرآن میں یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف ڈیٹا فراہم کر دیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اس ڈیٹا کو استعمال کر کے اس کو معرفت کا معنی پہنانا، یہ باقی تھا، یعنی انٹرپریشن باقی تھا۔ ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کر دیا نیچر کو انفولڈ کر کے، لیکن اس کو انٹرپریشن ان ٹرمس آف معرفت جو کرنا تھا وہ سرے سے ہوا نہیں۔
یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. تو یہ بات میرے ذہن میں کب آئی جب کل کے پیپر میں اور آج کے پیپر میں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کو لے کر سارے مسلمان میں ایک اپرور مچا ہوا. اپرور آپ جانتے ہوں گے کہ کل ایک ججمنٹ آیا تھا, آج کے پیپر میں وہی ہے, میڈیا میں وہی چھایا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسلم لیڈیز جو ہیں جو ووٹ دینا چاہتی ہیں تو ان کا فوٹو آئیڈینٹی کارڈ پر لگایا گیا. اصل میں الیکشن کمیشن جو ہے اس نے دیکھا کہ بوگس ووٹنگ بہت ہوتی ہے. بوگس ووٹنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ آئیڈینٹی کارڈ بنوانا شروع کیا. اس پر ووٹر کا فوٹو لگا ہوا, ہر ووٹر کا فوٹو, مرد ہو یا عورت ہو, تاکہ پولنگ بوتھ پر پہچانا جا سکے کہ یہ ووٹر وہی ہے. یہ اٹ واز اے میٹر آف آئیڈینٹی. تو مسلمانوں کو ہر چیز خطرہ, اسلام میں خطرہ بن جاتی ہے. تو مدراس ہائی کورٹ میں گئے کچھ لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن کا جو یہ فیصلہ ہے وہ غلط ہے کہ مسلمان خواتین جو ہیں برقع پہنتی ہیں تو فوٹو لگائیں گے کیسے. تو مدراس ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں, فوٹو لگانا پڑے گا. پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے مسلمان کہ اس مسئلے کو ختم کرواؤ. تو سپریم کورٹ نے ختم نہیں کیا, کہا کہ نہیں یہ ضروری ہے. اب شور مچا ہوا ہے کہ شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے, ہمارے ڈیموکریٹک رائٹ چھینے جا رہے ہیں ہم سے, ریلیجس آئیڈینٹی ہمارے ختم کی جا رہی ہے, ریلیجس فریڈم سے چھینی جا رہی ہے. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. یہاں پر دیکھیے علماء کو کیا کرنا تھا جس میں وہ فیل ہو گئے, وہ تھا ڈیفیوز کرنا. ڈیفیوز کس لیے کرنا تھا؟ یہ سب رکاوٹیں ہیں جو ہندی میں کہتے ہیں بادھا, بادھک. بیچ میں آپ کو کرنا ہے سفر معرفت, لیکن بیچ بیچ میں بادھا پڑے گا, رکاوٹیں پڑے گی, وہاں پر آپ کو ڈیفیوز کرنا ہے تاکہ یتبوت طور پر سفر جاری رہے. لیکن ہمارے علماء نے بار بار ایسا کیا کہ وہی بولنا چاہتے ہیں, ڈیفیوز نہیں کر پاتے. مثال ڈیفیوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر کیا کرنا تھا ہمارے علماء کو. میں بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, میں بھی ایک عالم ہوں, لیکن پھر سے میں نے اس کے بعد بہت زیادہ مطالعہ کیا انگریزی کتابوں کا, مغربی افکار کا. تو مائنڈ کی جو کنڈیشن جو تھی ختم ہو گئی. مدرسے میں جو میری کنڈیشن ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی. اب میں کھلے طور پر سوچ سکتا ہوں. کرنا کیا تھا؟ آپ اس کو پڑھتے. قرآن میں ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, پہلے تحقیق کرو. تو پتہ کیا چلتا کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہی نہیں. لیکن ایک ہے پردہ جو ہے, فرقہ جو ہے, ایک ہے حکم شرعی, ایک ہے ضرورت شرعی. تو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا اس کا کوئی تعلق حکم شرعی سے نہیں تھا. کا مطلب نہیں تھا کہ عورت برقع پہنے کہ نہ پہنے, گھر میں بازار میں آنے جانے میں جو چاہے کرے وہ اس کو آزادی ہے. بس کہ 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے وہاں پولنگ بوتھ پر جب آوے تو کیسے اس کو پہچانا جائے. تو اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو طریقہ بنایا اس کو عورت پر بھی لاگو ہوگا, ان کو بھی فوٹو چپکانا پڑے گا آپ کو اس میں. تو یہ تو آئیڈینٹی کی بات تھی. کا مطلب تھا کہ عورتیں پردہ چھوڑ دیں. آپ معلوم ہے کہ جو کہتے ہیں ضرورت شرعی, یہ آئیڈینٹی, اس کے لیے بہت پہلے سے عورتوں کا فوٹو لیے جا رہے ہیں. پاسپورٹ پر فوٹو ہوتے ہیں عورتوں کا, حج کے لیے جاتی ہیں عورتیں اس میں بھی بنتا ہے شناختی کارڈ اور فوٹو ہوتا ہے, اور بھی لیگل ڈاکومنٹ پر فوٹو ہوتا ہے. تو وہاں یہی علماء وہاں پر شور نہیں مچایا انہوں نے, اور یہاں پر شور مچا رہے ہیں. وائی دس کنٹراڈکشن؟ جہاں آئیڈینٹی کا سوال ہو تو وہ ضرورت شرعی کا سوال بن جاتا ہے. تو
مدراس ہائی کورٹ نے یا سپریم ہائی کورٹ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مسلمان عورتیں برقع نہ پہنیں. بھائی وہ آپ پہنے یا نہ پہنے آپ کی آزادی کا معاملہ ہے وہ. ٹھیک ہے, جہاں آپ کو اپنی شناخت بتانا ہے, اپنی آئیڈینٹی بتانا ہے, تو وہاں تو آپ کو فوٹو لینا پڑے گا. یہ تھا ڈیفیوز کرنا. تو یہ اگر ہمارے علماء یہ کرتے کہ بھائی اس کو تم شرعی مسئلہ کیوں بناتے ہو, یہ تو شناخت کا مسئلہ ہے, پہچان کا مسئلہ ہے, اور پہچان کے لیے ہم اس سے پہلے ہی اس کو جائز قرار دیے ہوئے پاسپورٹ میں اور دوسرے لیگل ڈاکومنٹ میں. یہ ڈیفیوز کرنا. ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں, الجھے ہوئے ہیں. تو بار بار ایسے واقعات ہوتے ہیں اور مسلمان علماء اور رہنما اس کو الجھ جاتے ہیں, وہاں پر ڈیفیوز نہیں کر پاتے. جیسے کتاب چھپی سلمان رشدی کی سیپٹک ورسز, اب ساری دنیا میں شور بچ گیا. میں اکیلا تھا جو اس سے الگ رہا, سب لوگ شور بجا رہے ہیں. میں نے اس کے بجائے کیا کیا, میں نے کتابیں لکھی. ایسے ہی ڈنمارک کا کارٹون کا مسئلہ پیدا ہوا, وہاں بھی شور بچا ہوا ساری دنیا میں. میں بھی اس سے الگ رہا, میں نے بھی کتاب لکھی. تو دیکھیے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو آپ پازیٹیو سینس میں لیں تو آپ کہیں گے کہ تو نیوز کریٹ ہوئی ہے, اس کو استعمال کرو. اس کو نیگیٹو سینس میں کیوں لیتے ہو؟ اسلام میں صبر کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کوئی پیسیوٹی نہیں ہے, کاورڈنس نہیں ہے, بزدلی نہیں ہے. صبر مینس گیونگ پازیٹیو رسپانس ان نیگیٹو سچویشنس. یہی صبر ہے. تو میں نے خدا کے اوپر سے صبر کیا سلمان رشدی کے معاملے میں, ڈنمارک کے کارٹون کے معاملے میں, اور دوسرے معاملات ہیں. تو میری سمجھ میں آیا کہ اس سے کیوں الجھے ہم. تو ہم نے اپنی ٹیم کو لے کر خدا کے فضل سے قرآن کا انگلش ترجمہ چھپوایا, سیرت پر کتاب لکھی, پرافٹ آف پیس تیار کی, اور علی صاحب حتیٰ آرڈرائزر مطلب جیسے وغیرہ اتنی ساری کتابیں, یہ اس کو ہم نے پتہ نیوز لیا. تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہو, اسی وجہ سے آپ لے لیجیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, اس کو آپ لیں گے تو نیوز کریٹ ہوئی ہے, اس کو اویل کرو دعوت کے لیے, اسلام کے تعارف کے لیے. تو کیونکہ مقصد واضح نہیں ہے, زندگی کا خدا نے پیدا کیوں کیا یہ نہیں جانتے. بس وقتی حالات پر ریئیکٹ کریں گے, ریئیکٹ کر کے شورغل مچائیں گے اور پھر اپنے کام میں چلے جائیں گے. اب میں آپ کو بہت پیچھے لانا چاہتا ہوں, بہت پیچھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی, یعنی پورا ورلڈ بنایا, پھر سولر سسٹم بنایا, پھر یہ زمین بنائی جہاں پر لائف سپورٹ سسٹم تھا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا تھی؟ وہی معرفت. انسان جو ہے, اس کو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ڈسکوری میتھڈ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. ڈسکوری میتھڈ آپ دریافت کریں, ڈسکور کرتے ہو. ڈسکوری میتھڈ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مطلوب یہ تھا کہ انسان معرفت حاصل کرے. اور معرفت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ ایک گلاس ہے اس کو دیکھ لیا آپ نے جان لیا کہ بھی گلاس ہے. معرفت تو انلمیٹڈ آئٹمس کو انفولڈ کرتا تھا. خدا کے جلوے, خدا کے آلہ, خدا کے کمالات, وہ سب اسی نیچر میں, اسی کریشن میں چھپے ہوئے ہیں. اور یہ خود قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ آفاق انفس میں اللہ تعالیٰ نے سب ڈال دیا ہے, تو فیڈ کر دیا, فیڈ. اس کو انفولڈ کرو, اس کو ڈسکور کرو, اس کو نکالو, اس سے پھر اللہ کی معرفت حاصل کرو, اللہ میں جینا سیکھو, اللہ کی گلوری کو دریافت کرو, گاڈ اورینٹڈ لائف ہو سکے تمہاری, اس کے قائم بناؤ اپنے آپ. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسلام کے 3 خاص بیسک پرنسپل ہیں,
توحید، آخرت اور نبوت، بیسک چیز. پہلا کیا ہے؟ اس دنیا کا ایک خالق ہے، ایک کریٹر ہے، وہ ایک ہے. تو ایگزسٹنس آف گاڈ کو دریافت کرنا، یہ ہے توحید. دوسرا کیا ہے؟ نبوت. یعنی آپ یہ جان سکیں کہ ہم خدا کی گائیڈنس کو نبی کے ذریعے جانیں گے، نبی کے بغیر نہیں جان سکتے. اور دوسری چیز ہے کریشن پلان آف گاڈ. یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہ آپ جنت اپنی بنا لیں، یہ آپ آرام و عیش کریں، اس لیے نہیں بنائی گئی. وہ تو بعد کو آنے والی ہے. یہ تین چیزیں ہیں. تو جو سفر معرفت ہے وہ اسی کو انفولڈ کرنے کے لیے تھی. دیکھیے پیغمبروں کے ذریعے، پروفٹ کے ذریعے عقیدے کے طور پر بات بتا دی گئی آپ کو. عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تھیوری کے طور پر بتا دی گئی آپ کو سب چیز. اس کو سائنٹیفک لیول پر، علم کے لیول پر یا ریزن کے لیول پر اسٹیبلش کرنا، یہ آپ کا کام تھا. پیغمبر اسی لیے آئے، شروع سے آئے کہ انسان کو یہ بتا دیں تھیوریٹیکل سینس میں، آئیڈیالوجیکل سینس میں یا عقیدے کے سینس میں کہ یہ چیزیں ہیں جو تمہیں ماننا ہے. اس چیز کو ری اسٹیبلش کرنا، وہ کام کرنا تھا آپ کو نیچرس کی ڈسکوری کے ذریعے سے. سپورٹنگ ایویڈنس یہاں موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا تھا پہلے. پیغمبروں کے ذریعے جو باتیں بتائی گئی تھی اس کے حق میں جو سپورٹنگ ایویڈنس تھا وہ اسی موجود تھا، اسی نیچر میں. اسی کو انفولڈ کرنا تھا. اسی کا نام ہے معرفت کا سفر. تو جرنی آف سویلائزیشن جو ہے حقیقت میں جرنی آف ڈیوائن سویلائزیشن ہے. خدا کے کوئی جلوے کا اظہار. یہ جرنی کیسے چلی، آخرت یہ تہذیب کا سفر کیسے چلا، میں چند ایک آپ کو وہ دوں گا ہنٹ. سب سے پہلے جہاں تک میں نے سمجھا ہے، سب سے پہلی چیز جو انسان کو اسٹرائک ہوئی، جو جانی انسان نے، وہ تھا اسپرٹ آف انکوائری. یہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے. جرنی کے معنی یہ جو چلنا تھا، میں پیغمبر کے دیے ہوئے نظریات کو، عقائد کو ری اسٹیبلش کرنا تھرو سائنٹیفک ایویڈنس، یہ جو کرنا تھا میں. تو اس کا شروع کہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ اسٹون ایج میں، پریمیٹیو ایج میں، دو آدمی لڑ گئے اور پتھر، اس زمانے سے پتھر ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے پتھر پھینکا، انہوں نے پتھر ٹکرا گیا اسپارکنگ میں. تو انہوں نے سوچا وائی واز دس اسپارکنگ، یہ کیا ہے؟ یہ تو پتھر تھا، اس میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ دیٹ واز اسٹارٹنگ پوائنٹ آف سائنٹیفک جرنی. یہاں سے اسپرٹ آف انکوائری انسان کو ملی. اسپرٹ آف انکوائری یہ چلتی رہی. اب جیسے ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک گول چیز انسان ڈالی، وہ لڑکتے بہت ہوتے چلے گی، ایسے لڑکتے اس سے کیا آئیڈیا آیا؟ ویل کا آئیڈیا آیا. کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو انسان نے ڈسکور انوینٹ وہ ویل تھی. تو پتھر کے اسپارکنگ سے اسپرٹ آف انکوائری آئی. کسی چیز کی لڑکنے سے ویل کا کانسیپٹ انسان کو پیدا ہوا. پھر انسان نے دیکھا کہ پانی میں، چاہے وہ سمندر ہو یا دریا ہو، اگر اسے لوہا ڈالا جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن ٹب اگر ڈالیں ٹب تو وہ تیرتا ہے. اس سے بوٹ کا کانسیپٹ ملا انسان کو. بوٹ بنانا چاہیے، بوٹ کا کانسیپٹ. پھر انسان نے دیکھا کہ پانی کو ابالا گیا، جب ٹیمپریچر بڑھا تو یہ ڈھکن ابل گیا. اس سے کیا ہوا؟ اسٹیم پاور کی دریافت ہوئی. پھر انجن بنائے گئے. ایسی جرنی آگے بڑھتی رہی. اس کے بعد ایک سائنٹسٹ کو اپنے لیب میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے یہ ملا کہ اگر اس کو
یعنی حرکت کو اور مقناطیس کو اکٹھا کیا جائے، یعنی موشن کو اور میگنیٹ کو، تو وہاں الیکٹران فلو کرتے ہیں۔ میگنیٹ کو اور موشن کو اکٹھا کیا جائے تو الیکٹران فلو کرتے ہیں، یہاں سے الیکٹریسٹی کا کانسیپٹ ملا انسان کو، اور پھر الیکٹریسٹی دریافت ہوئی اور سارے فائدے اس کو ملے۔ پھر انسان نے دیکھا کہ چڑیا کو اڑتے ہوئے اس وہاں سے اس کو ہوائی جہاز کا کانسیپٹ ملا، ہوائی جہاز بنا ڈالا۔ اس طرح سے ایک سفر ہے، لمبا سفر لمبا سفر لمبا سفر، یہاں تک کہ انسان پہنچا ایٹم تک۔ جب اسپلٹ ہو گیا معلوم ہوا کہ ایٹم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں ہے، ویوز آف پرابیبلٹیز ہیں وہ۔ یہ ایک سفر ہے یہاں سے وہاں تک۔ اس میں معرفت کیسے جڑتی ہے؟ جب آپ کا سفر چلتے چلتے وہاں پہنچا کہ معلوم ہوا کہ یہاں تو ویوز آف پرابیبلٹیز ہیں، وہاں تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے وہاں پر، تو آخری جو فائنل اسٹیج ہے ریئلٹی کا وہ ویزیبل نہیں رہتا۔ یعنی خدا جو ویزیبل نہیں ہے اس کا مطلب نہیں کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو یہ بھی ایگزسٹ، یہ بھی تو آخر میں جا کے انویزیبل ہو جاتی ہے۔ جس دنیا کو ہم جانتے ہیں، جس میٹیریل ورلڈ کو ہم جانتے ہیں، وہ بھی جب اپنے فائنل اس میں پہنچتی ہے تو وہ بھی انویزیبل ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکٹران کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ حقیقت اپنے فائنل اسٹیج پر انویزیبل جو ہو گئی، پتا چلا کہ خدا اگر ویزیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ پھر اسی دریافت کی پروسیس میں انسان نے جانا کہ سائنس gives us but a partial knowledge of reality. سائنس gives us but a partial knowledge of reality. اس سے کیا ہوا کہ نبوت کی اہمیت ثابت ہو گئی، وحی کی، کہ ہم 50% جان پاتے ہیں، 50% کے لیے لیبریشن ضروری ہے، وحی ضروری ہے، وحی کے بغیر ہم اندھیرے میں نہیں۔ پھر یہ دنیا میں جو کمفرٹ اور لگژری آئی، اس سے آپ کو جنت کا تعارف ہو۔ تو اسی جو ہم نے انفولڈ کیا نیچر کو، اسی میں ہم نے خدا کو دریافت کیا، اسی میں ہم نے ریویلیشن امپورٹنس کو دریافت کیا، اسی ہم نے جنت کی پاسبلٹی کو دریافت کیا۔ اگر یہی دنیا میں کچھ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کو نکال دیا جائے، جو لمیٹیشنس ہے اس کو نکال دیا جائے، تو جنت ہے۔ یہ تھا سفر بار، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جرنی آف سویلائزیشن حقیقت میں تھا جرنی آف ڈیوائن سویلائزیشن، لیکن مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کام جو کیا ہے اہل مغرب نے کیا ہے، یاجوج ماجوج، لیکن وہ صرف ہمیں ڈیٹا دے سکے، بس آگے کام ہمیں کرنا تھا۔ مسلمانوں نے پوری ہسٹری میں صرف ایک کام کیا ہے، بس معاف کیجیے گا، وہ ہے پولیٹیکل پاور انہوں نے کھڑا کیا ایشیا اور افریقہ میں، پولیٹیکل رول۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، ممکن قرآن محفوظ ہو گیا۔ اگر پولیٹیکل پاور نہ ہوتا تو قرآن محفوظ نہ رہتا۔ جیسا کہ دوسری کتابیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کتاب اپنی اوریجنل حالت میں پرزرو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں تھا۔ جوز کے پاس پاور نہیں تھا، کسی کے پاس پاور نہیں تھا۔ اسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے جن کے پاس پاور نہیں تھا ان کو کس طرح سے تباہ کیا گیا۔ تو ڈیوائن بک کے ساتھ پاور اکٹھا کیا انہوں نے، پولیٹیکل پاور۔ اس وجہ سے یہ ممکن ہوگا کہ اس کو کوئی ڈسٹرائے نہ کر سکے، کوئی بدل نہ سکے، کوئی کچھ نہ کر سکے۔ تو مسلمانوں نے خدا کی کتاب پر ایک پہرے داری کا کام کیا ہے، پولیٹیکل پہرے داری۔ مسلمانوں نے خدا کی کتاب کو محفوظ رہے اس پر پولیٹیکل پہرے داری کا کام کیا ہے، اور اس وقت تک مسلمانوں کو سپریم پاور بنے رہے وہ جب تک پرنٹنگ پریس نہیں آ گیا۔ پرنٹنگ پریس آ گیا تو پھر تھا ختم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ تھا پولیٹیکل پہرے داری۔ اب مسلمان جو لڑ رہے ہیں تو کبھی بھی دوبارہ وہ اپنا امپائر نہیں بنا سکتے، کیونکہ امپائر جو تھا کس لیے تھا، اللہ کی مدد سے تھا وہ، تاکہ وہ پہرے دار بنے رہیں، خدا کی کتاب کوئی بدل نہ پاوے، کوئی ڈسٹرائے نہ کر پاوے۔
وہ دور ختم ہو گیا، پرنٹنگ پریس میں قرآن اپنے آپ محفوظ ہو گیا. اب آپ کے پولیٹیکل پاور کا محتاج نہیں ہے قرآن، اب خود ہی خود وہ پریزرو ہو چکا ہے. ملین بلین کاپیاں چھپ چھپ کر جگہ موجود ہے. تو جو کام وہ تھا معرفت والا، اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی حصہ نہیں. تو مغرب کے فلاسفرز، تھنکرز اور سائنٹسٹ نے وہ کام کیا ہے، لیکن انہوں نے کام کیا کیا ہے؟ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا. ڈیٹا اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے وہ. اس کے آگے جو کام ہے بلیورس کو کرنا ہے، اور اللہ کے فضل ہماری ٹیم یہی کام کر رہی ہے. پوری ہسٹری میں پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے ہماری ٹیم کے لیے. یہ حقیقت ہے. اب دیکھیے ایک بات بہت ضروری ہے جو ہمیں دنیا کو بتانا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے لگ بھگ اتنی ویل انٹلیکچولی اتنا ڈیولپ ہو چکی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ کے اندر اسپرٹ ہونی چاہیے، آئی ول ڈو اٹ. تو مجھے واقعات معلوم ہوئے، لوگ کہتے ہیں یہ اسپرٹ آ چکی ہے خدا کے پاس، آئی ول ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ. ہمارے ٹیم کے لوگ اسی اسپرٹ سے کام کر رہے ہیں. اور بالکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم کے جو لوگ ہیں ان میں یہ اسپرٹ آلریڈی آ چکی ہے. آئی ول ڈو اٹ کی اسپرٹ مجھے کرنا ہے. وہ انتظار نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے کہا جاتا ہے وہ کریں. خود سوچتے ہیں، خود پلان کرتے ہیں، پھر اس کو عمل میں لاتے ہیں. تو تاریخ میں پہلی بار یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد انسان بتایا تھا اس پٹری پر ریل آ گئی ہے. انسان اس پٹری پر. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا انسان کو اور جن کو، تو ہم سادہ طور پر پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اس کی معنویت کو نہیں دریافت کر پاتے. کہ اس وقت یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جھک جاؤ تم لوگ، جن اور فرشتوں کو. تو جن نہیں جھکا، ابلیس سردار تھا جن کا، وہ نہیں جھکا، فرشتے جھک گئے. یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جن کو پیدا کیا. وہاں خلق الجن والانس الا لیعبدون. جن کو یہ کام کرنا تھا کہ وہ اس سویلائزیشن کو وجود میں لائیں، جرنی آف ڈیوائس سویلائزیشن کا کام کریں. جن وہ فیل ہو گئے. اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے جن کو یہ موقع دیا گیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جن کو یہ موقع دیا گیا، لیکن جن ایک کام کریں سے آپس میں لڑنے لگے. وہ لوگ روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے آپس میں خوب لڑائیاں کی. تو ان کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیا، ان کو ڈپوز کر دیا، پھر انسان کو بسایا. اور یہی کام جو ہے ڈیوائن سولیشن کو وجود میں لانا، اس کو انفولڈ کرنا، اس کی جرنی کو چلانا، منزل تک پہنچانا، یہ انسان کو یہ کام دیا گیا. اور اینجل کا کام اس میں کہا تھا سپورٹ دینے کا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اتنی بڑی، اینجل ہی تو چلا رہے ہیں اس کو. اینجل صاحب مینیجر آف گاڈ. اینجلس کیا ہے؟ اس پتنی یونیورس کو وہی مینیج کر رہے ہیں. وہ ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں، تب دنیا چل رہی ہے. چل نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی ہے دنیا. میں تو ایک گلاس کھایا اپنے کمرے میں، اور وہ اتفاق گر گیا گلاس یا چائے کی پیالی، وہ بھی گر گئی، اور اس میں جو تھا چائے وہ بھی گر گئی. تو میں سوچا کہ اتنی بڑی کائنات، ملین ٹریلین سے بھی زیادہ اس میں باڈیز ہیں، گیلیکسیز ہیں، اسٹارس ہیں، پلانٹس ہیں. کیسے وہ ایک دم پرفیکٹ طور پر چل رہی ہے. تو خدا اس کو مینیج کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. آئیڈل مینجمنٹ ہے اس پورے یونیورس کا. آئیڈل مینجمنٹ، آئیڈل کنٹرول ہے. تو فرشتے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو فرشتے جو جھکائے گئے کہ یہ جو کام انسان کرے گا انفولڈ کرنے کا، معرفت کو،
تو تمہیں اس کو سپورٹ دینا ہے, رکاوٹ نہیں بننا ہے. اور جن کا سردار جو تھا ابلیس, اس کو کیا ہوا, اس کو کمپلیکس آ گیا کہ مجھے ہٹا دیا گیا, ان کو بنا دیا, تو وہ حسد اور جلن جلسی کا کال اس کو آ گیا, تو دشمن بن گیا, وہ دشمن بن گیا. تو وہاں سے چلا ہے یہ سفر معرفت کا. تو اس میں جو سیکولر لوگ ہیں, سارا عجیب بات ہے کہ سارا رول سیکولر لوگوں کا ہے. یاجوج ماجوج کمانے سیکولر لوگ, یاجوج ماجوج کیا ہے, سیکولر لوگ. سارا سفر معرفت سیکولر لوگوں نے کیا ہے. اور جو بلیورس ہیں ان کا ایک ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے محفوظ رکھا پورا. تو لیکن سیکولر لوگ جو کر پائے کیا, وہ صرف ڈیٹا اکٹھا کر سکے بس. آگے کام جو اب بلیورس کو کرنا ہے. اور یہاں پر ہمارے رہنما, ہمارے علماء پھر دوبارہ فیل ہو رہے ہیں, ہر چیز بھڑکتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں ہمارے علماء پازیٹو رسپانس نہیں دے سکتے. ایک بھی وجہ نہیں معلوم, ایک بھی جواب ہے. کئی 100 سال کے درمیان جو بھی سچویشن کریٹ ہوتی ہے بس بھڑک کر کے لگتے ہیں وہ ہنگامہ کر. بہت پہلے ایک کتاب چھپی تھی رنگیلا رسول, ہنگامہ کر کے اس کو مار ڈالا گیا اس کا آتھر. سلمان رشدی کی کتاب تھی 6 ورس, وہ تو فتوے لگے, سارے دنیا کے لوگ فتوے دیے, مارو مارو مارو. مار تو نہیں سکے کہ فتوا دے دیا. میں ہی اس میں الگ راج سے. اب ڈنمارک کا جو آدمی ہے اس کے گھر میں کھل گیا مارنے کے لیے, وہاں سیکورٹی لگی ہوئی. یہ کوئی کام بنتا ہی. یہ تو ڈیبیٹنگ پوائنٹ ہے, ڈیبیٹنگ پوائنٹ. آپ کو ڈیبیٹ نہیں ہونا تھا, ڈسٹریکٹنگ پوائنٹ ہے یہ. آپ کو ایک کام کرنا ہے, یہاں سے بات ہے, یہاں سے بات ہے, یہاں سے بات ہے. وہاں پر جگہ جگہ آپ کو ڈیبیٹنگ پوائنٹ آئیں گے, ڈسٹریکٹنگ پوائنٹ آئیں گے, لیکن آپ کو ادھر مڑنا نہیں, ادھر مڑنا ہے, چلے جانا ہے, چلے جانا ہے, چلے جانا ہے. عجیب بات ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. آج جو علماء بھڑکتے ہیں, اب فلسطین میں یہودی آگے بھڑک کر لڑنے لگے, وہاں پر انڈیا میں انگریز آگے بھڑک کر لڑنے لگے, وہاں پر افریقہ میں فرانسیسی آگے, وہاں لوگ بھڑک کر لڑنے لگے اس سے. بس یہی کر رہے ہیں, بھڑک بھڑک کر. یہ بھڑکنا کیا, یہ ڈیویشن ہے, ڈسٹریکشن. اس کی پرائز کیا دینی پڑ رہی ہے کہ جو سفر معرفت تھا وہ کبھی نہیں کر پائے وہ. وہ کبھی نہیں کر پائے اس کو. جو اگرچہ اس کام کا 50% سیکولر لوگ کر چکے تھے, سیکولر لوگ کر چکے تھے. یعنی سیکولر لوگوں نے پروو کیا کہ خدا کا وجود ہے. خدا کا انویزیبل ہونا یہ ثبوت نہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے, کیونکہ ساری مٹیریل ورلڈ بھی انویزیبل ہے. یہ سارا میٹر خود انویزیبل ہے. جب میٹیریل سفر ہمارا پہنچا الیکٹران تک تو معلوم ہوا کہ میٹیریل میٹر بھی انویزیبل ہے. تو میٹر انویزیبل ہے تو کریکٹر بھی انویزیبل ہے, تو اس کا آپ کو کیا آبجیکشن کیا ہے ماننے میں؟ یہ ریشنل گراؤنڈ, ریشنل سپورٹ دیا ہے سیکولر لوگوں نے. ایسے یہ بھی سیکولر لوگوں نے سپورٹ دیا ہے کہ تم ساری باتوں کو جان نہیں سکتے ہو. سائنس gives us but a partial knowledge of reality. یہاں بھی سپورٹ دیا انہوں نے کہ وہی کے بغیر, ریولیوشن کے بغیر چارہ نہیں, تم کو ماننا پڑے گا, نہیں تو اندھیرے میں رہو گے. پھر انہوں نے یہ بھی سپورٹ دیا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن میں یا حدیث میں ہے کہ جنت ہر قسم کا جوائے ہوگا, انلمیٹڈ جوائے ہوگا. وہ سب پاسبل ہے کیونکہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہوا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں سامنے آئیں, ہر قسم کی چیزیں, ہر قسم کا کمفرٹ, ہر قسم کی لگژری. اس نے اس بات کو ثابت کر دیا, یہ سب کا اس بات کا ایویڈنس بن گیا کہ جنت پاسبل ہے. جنت یہی تو ہے کہ جنت میں لمیٹیشن نہ رہے. جو قرآن میں الحمدللہ اذہبان الحزن, حزن نکال دیا تو یہ جنت ہے.
یہ سب سیکولر لوگوں نے کام کیا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ صرف لڑ رہے ہیں، ابھی بھی، پہلے بھی لڑے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں. خدا کے فرض ہماری ٹیم جو ہے یہ ایک ہی ٹیم ایسی ہے جو پازیٹو طور پر وہ کام کر رہی ہے. کوئی بھی ایک بھی ٹیم نہیں. کوئی ہے تو مجھے بتائیے آپ. ٹیم کا ایک فرد بھی نہیں. کل ہمارے پاس یورپ کے 3 آدمی آئے تھے کرسچن. وہ ٹاپ کے اسکالرس تھے اور وہ وہاں پر ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جو پوپ کے انڈر میں ہے. وہ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمانوں سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم مصر میں گئے اور وہاں پر ٹاپ کا ایک مسلم اسکالر سے ملے ہیں. اس کا نام بھی بتایا انہوں نے. وہ ٹاپ کا آدمی ہے، ویل نون ہے. اس سے انہوں نے کہا کہ مسلم کرسچن ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپس میں یونٹی آئے، آپ میں ہارمونی پیدا ہو، مل جل کر ہم لوگ کام کر سکیں کچھ. تو انہوں نے بتایا کچھ دیر تک بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے بات ہی بند کر دی. کوئی ڈائلاگ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ڈائلاگ کا کوئی فائدہ نہیں، اور بات ختم. یہ ٹاپ جو مسلم اسکالر نے کیا. کیوں؟ وہ تو نیگیٹیوٹی میں جی رہے ہیں. ان کو کیا شکایت ہے عرب اسکالرس کو کہ فلسطین کے فرنٹ پر کرسچن نے ہمارے ساتھ نہیں دیا. اب بتائیے کہ یہ کوئی شکایت ہے؟ اس شکایت کو لے کر سارے عرب جو ہے نگیٹو ہو رہے ہیں کرسچن سے. وہ چاہتے ہیں کہ کرسچن جو ہے ہمارے ساتھ یہ جو ہے لڑے. تو انڈیا کے لوگ بھی اسی میں جیتے ہیں، عرب کے لوگ اسی میں جیتے ہیں. کوئی فلسطین کے سوال کو لے کر کے نگیٹو بنا ہوا ہے، کوئی کشمیر کے سوال کو لے کر نگیٹو بنا ہوا ہے، کوئی آر ایس ایس سوال کو لے کر نگیٹو بنا ہوا ہے. اس سے پہلے لوگ فرانس کے لوگ جو گھس گئے ایشیا میں، اس کو لے کر نگیٹو بن گئے تھے. کل میں ایک ٹاپ کے آدمی کو پڑھ رہا تھا، حالات تھے ان کے. تو افریقہ کے ایک کنٹری میں وہاں پر وہ ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار تھے. تو وہاں ایک فرانسیسی سے افسر آنے والا تھا وہاں پر اس اسکول میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جھنڈا اٹھایا کہ ان کا بائیکاٹ کیا. وہ آئے تو کوئی ان سے ملے نہیں، کوئی ان کے لیے جلسہ نہیں کیا جائے، کوئی ان کی بات نہ سنے. یہ کوئی سوچ ہے؟ کوئی سوچ ہے؟ بھائی وہ آ رہا ہے تو آپ کو دعوت دیجیے، اس کو موضوع سمجھیے. اتنا زیادہ بے خبر ہیں لوگ. کشمیر کے ایک صاحب سے میں نے بات کی، پڑھے لکھے آدمی، کہ آپ دعوتی کام کیجیے. جو غیر مسلموں کیا کہتے ہیں کشمیر میں سب مسلمان ہیں وہاں پر، وہاں دعوتی کام. These people are dawa blind. These people are dawa blind. میں نے کہا کشمیر میں تو اتنا زبردست کام ہے. کشمیر میں دیکھیے، نمبر 1 ٹورسٹ آتے ہیں دنیا بھر کے ٹورسٹ، وہ مدعو ہے آپ کے لیے. کشمیر میں جگہ جو انڈین آرمی ہے وہ مدعو ہے آپ کے لیے. اور ابھی بھی کشمیر میں پنڈت لوگ ہیں وہاں، وہ بھی آپ کے مدعو ہیں. اتنے سارے مدعو ہیں کشمیر میں. ٹورسٹ ہے، انڈین آرمی ہے اور پنڈت لوگ ہیں. لیکن وہ سب دکھائی نہیں پڑتا کیونکہ دعوی بلائنڈ نہیں. سارے مسلمان دعوی بلائنڈ ہو چکے. یعنی علماء کا اور غیر علماء کا کوئی فرق نہیں. وہ صرف بس سمجھتے کہ سب دشمن ہیں، کانسپریسی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ مارو کاٹو. صرف ہماری ٹیم خدا پر سے اس بلائنڈنس سے بچی ہوئی. اب دنیا کو ہم انسان سمجھتے ہیں، دنیا کو مدعو سمجھتے ہیں، دنیا کو ہم سچائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم کا ایک ممبر ایکٹیو ہو گیا ہے، خود ہی سوچتا ہے، خود ہی پلان کرتا ہے، خود ہی پھیلا رہا ہے. جس کو میں اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت پہلے میں عرب کنٹری میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن آپ پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. پروگرام کو عربی میں کہتے ہیں برنامج. آپ پاس کوئی برنامج نہیں. تو میں نے کہا کہ برنامج نہ ہوا اعداد المبرمجین. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم پروگرام میکرز بنائیں. پروگرام میکرز بہت پہلے کی بات ہے. اللہ کے فضل سے آج پروگرام میکرز بن چکے ہیں ہمارے.
ہماری ٹیم کے ایک آدمی پروگرام میکرس خود پلان کرتے ہیں، خود سوچتے ہیں، خود دعوت پھیلا رہے ہیں جگہ جگہ. صرف دلی کی بات نہیں ہے، صرف انڈیا کی بات نہیں، پورے دنیا میں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی افغانستان میں پشتو زبان میں لٹریچر پھیلا رہے ہیں ترجمہ کر کے، جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کچھ حال میں معلوم ہوا. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی میجارٹی وہ پشتو بولتی ہے. کچھ لوگ پرشین بولتے ہیں، جو جرمنی وہ جن کو ایران سے ملا ہوا ہے جن کی بارڈر، لیکن وہ میجارٹی میں پشتو بولنے والے ہیں. تو کچھ ساتھی وہاں پر افغانیوں میں کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کی کتابیں پشتو پھیلا رہے ہیں ترجمہ کر کے. مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. ایسے جگہ جگہ خبریں ملتی رہتی ہیں، خود ہی کر رہے ہیں لوگ، خود اپنے اندر کی اسپرٹ کے ذریعے سے. تو وہ جو میں نے اس وقت کہا تھا بہت پہلے، بننا بجنا ہوا اعداد المبرمجین، وہ اب واقعہ بن چکا ہے. تو یہ دیکھیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ شکر کی بات ہے. سینکڑوں سال سے اگر کام نہیں ہو رہا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کام کرنے کی، تو شکر کیجیے اس پر. شکر. قرآن میں ایک بہت عجیب بات ہے، ادخل الباب سجدا. اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ فلسطین میں، اور سجدہ کرتے ہوئے ادخل الباب سجدا. بہت عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے لیے فلسطین اور کہا کہ داخل ہو جاؤ، تمہارا ہے فلسطین. لیکن داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا، یعنی جھکے ہوئے جانا. جب وہاں داخل ہو وہاں کے گیٹ میں تو جھکتے ہوئے جانا، یعنی کامیابی کا وقت سب سے جھکنے کا وقت ہوتا ہے. جب آپ کو کامیابی ملے اس کا سب سے جھکنے کا ٹائم آ جاتا ہے. بہت عجیب بات ہے. ادخل الباب سجدا، یعنی داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ، لیکن کیسے جھک کر کے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو آپ کو جھک جانے کا وقت آ گیا ہے، شکر کرنے کا وقت آ گیا ہے، اعتراف کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ پرائڈ میں پرائڈ کو حرام سمجھتا ہوں. اسلام فخر اور ناز اور پرائڈ کو میں حرام سمجھتا ہوں، حرام. صرف ایک ہی چیز انسان کو کرنا ہے، وہ شکر ہے، عجز ہے، ہیلپ لیسنس ہے. اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ احساس ہے. اب دیکھیے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ان کے لیے کوئی میسج ہے. قرآن کو سمجھتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل بک ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. مسلمان ان کو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی ان کو یونیورسل میسج ہے قرآن میں، یہ جانتے نہیں ہیں. اور بہت بڑے بڑے یونیورسل میسج ہے، بلکہ سارے یونیورسل میسج ہے وہ قرآن میں، اور کہیں ہے ہی نہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے آپ لوگوں سے ملیے، کتابوں کو پڑھیے، ہسٹری کو دیکھیے. ساری دنیا کے لوگ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ نیگیٹیوٹی. ارسطاٹل سے لے کر کے، پلیٹو سے لے کر کے، سوکریٹس سے لے کر کے آج تک ہر آدمی جس کو بات کیجیے وہ کہیں کہ اس کو نیگیٹیوٹی چھپی ہوئی ہو، شکایت، کمپلین، پروٹیسٹ. ہر آدمی نیگیٹیوٹی میں کیوں جی رہا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ ہے کہ وہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ دنیا میں جیے. ایک ہے دنیا جہاں آپ کو فری میں سورج کی روشنی مل رہی ہے، فری میں آکسیجن مل رہی ہے، فری میں یہ لائف سپورٹ سسٹم مل رہا ہے، فری میں یہ ساری انگن چیزیں فری مل رہی ہیں آپ کو. تو شکر کرنا چاہیے آپ کو. پھر نیگیٹو کیا ہے؟ لوگ ہر آدمی نیگیٹو بولی بولتا ہے، جس کو بات ہے نیگیٹو بولی بولتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا راز ہے. سادہ بات نہیں ہے، سادہ بات نہیں ہے. یہ اس کا راز یہ ہے، انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے آئیڈیلسٹ. مین از این آئیڈیل سیکنگ اینیمل.
Man is an ideal seeking animal. انسان آئیڈیلسٹ ہے, آئیڈیل چاہتا ہے, ہر چیز آئیڈیل, آئیڈیل لائف, آئیڈیل سسٹم, آئیڈیل فیملی, آئیڈیل سوسائٹی, ہر چیز آئیڈیل. یہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ آئیڈیل ورلڈ ملے گا ہم کو جنت میں, دنیا میں نہیں مل سکتا. یہیں پہ غلطی ہو رہی ہے. کریشن پلان آف گاڈ سے بے خبری کے نتیجے میں لوگ ایسا ہو گئے, کیونکہ اس آئیڈیل کو کہاں پانا چاہتے ہیں, اس دنیا میں. They are seeking idealism in a world where it is not possible. یہ world جو ہے ہر چیز میں آپ کو لیس دین آئیڈیل ملے گی. یہاں کوئی چیز آپ کو آئیڈیل نہیں مل سکتی. ایک میرج کبھی آئیڈیل نہیں ہوتی, ایک فیملی کبھی آئیڈیل نہیں ہوتی, ایک سوسائٹی کبھی آئیڈیل نہیں ہوتی, ایک سسٹم کبھی آئیڈیل نہیں ہوتا. لیکن انسان اپنے جو انکانشیس مائنڈ میں بھرا ہوا ہے آئیڈیلزم, تو چاہتا ہے کہ مجھے آئیڈیل ملے. لڑکیاں چاہتی ہیں کہ مجھے آئیڈیل ہسبینڈ ملے, ہسبینڈ چاہتا ہے کہ مجھے آئیڈیل بیوی ملے, لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے آئیڈیل فیملی ملے, آئیڈیل سوسائٹی ملے, آئیڈیل سسٹم ملے. تو وہ جو کہ پاسبل نہیں ہے, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس دنیا کو خدا نے بنائی نہیں ہے اس مقصد سے کہ یہاں آپ آئیڈیل ورلڈ بنا سکیں. تو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو, لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ بہت زبردست آیت ہے قرآن کی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ 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 کرنے سے نہیں, یہ مطلب نہیں اس کا ہے اب اللہ 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 کرے, یہ نہیں مطلب اس کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خدا کے کریشن پلان پر راضی ہو جائیں تو آپ کو سکون ملے گا. اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس پر آپ کو کنٹینٹمنٹ ہو جاؤ تو آپ کو سکون ملے گا. یعنی لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا, اس پہ سکون رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. آئیڈیل تو ملے گا نہیں, ideal content be achieved in this world. Although you are born as an idealist person, but this world is not favorable for this planning. اس دنیا میں آپ نہیں پا سکتے اپنا آئیڈیل. تو یہ ایک جو کنٹراڈکشن ہے کہ میں پیدائشی طور پر تو آئیڈیلسٹ ہے, جس دنیا میں رہنا ہے وہاں پر آئیڈیل اچیویبل ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا بائی کے ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی. یہ تو سیکٹر گراؤنڈ ہے, وہ تو جنت ہے. اسی چیز سے لوگ بے خبر رہے, پوری پوری ہسٹری میں لوگ بے خبر رہے. یہاں سے پوری پوری ہسٹری میں اس کو نہ تو سوکریٹس نے جانا, نہ پلیٹو نے جانا, نہ ارسطاٹل نے جانا, نہ روسو نے جانا, نہ مارکس نے جانا, نہ برٹنس نے جانا, کسی نے جانا. تو سب نیگیٹو بنتے ہیں. جتنے لوگ ہیں آپ جو میں نے نکلوایا تھا ایک بار اس میں انٹرنیٹ, ٹاپ کے لوگ سب مرے تو نیگیٹو مرے, مطلب ڈسپیئر میں, ٹینشن میں, فرسٹریشن مرے. کیوں؟ وہ انہوں نے چاہا آئیڈیل ورلڈ بنانا, وہ بنا نہیں سکے تو وہ نیگیٹو ہو گئے. اگر وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس دنیا میں آئیڈیل ورلڈ بن ہی نہیں سکتا ہے, تو we have to accept what is that is, we accept the less than ideal. یعنی ہر معاملے میں لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے. یعنی اور لڑکا اور لڑکی کو لیس دین آئیڈیل پیار پر راضی ہونا ہے. فیملی کو اپنے ممبر جو ہے فیملی کے ممبر وہاں لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے. نیبرہڈ جو ہے وہاں پہ آپ کو لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے. سوسائٹی جو ہے وہاں پہ آپ کو لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے. سسٹم ہے اس پر راضی ہونا ہے. تو یہ مسلمانوں کو بتانا چاہیے تھا کہ قرآن میں یہ چیز دی گئی, لیکن وہ خود ہی وہ خیشتن گمست کرا رابری کو نہ, مسلمان خود ہی ایک ایک شخص بے خبر ہے. سب مجھے ایک شخص بھی نہیں معلوم, یاد رکھیے, جو جانتا ہو سب کو کہ اونلی یعنی اس دنیا میں صرف لیس دین آئیڈیل ہی
پاسبل ہے، آئیڈیل پاسبل ہی نہیں ہے، ایک شخص نہیں ہے ہماری ٹیم کے باہر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں. ایجپٹ کی مثال لیجیے، اور مسلم ورلڈ کا جو بہت ہی ٹاپ کا ملک ہے ایجپٹ. ایجپٹ میں دیکھیے اس سے پہلے کنگ فاروق رول کر رہا تھا. کنگ فاروق ابن فؤاد، وہاں پر یہ پیدا ہوئے الاخوان المسلمون. عربوں کی سلسلے کی جماعت جو ہے الاخوان المسلمون ہے، سب سے بڑی جماعت. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر قاہرہ میں 6 آدمی چل رہے ہوں تو سمجھ لو کہ 4 آدمی اخوان کا ہو. اتنی بڑی ان کو پاپولرٹی ملی. تو کنگ فاروق جو تھا، ظاہر ہے کہ اس کے زمانے جو سسٹم تھا وہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر دیٹ واز ناٹ آئیڈیل، وہ لیس دین آئیڈیل تھا. اب وہ لڑ گئے اس سے. فوجی افسروں سے انہوں نے خفیہ اتحاد کیا اور اخوانیوں نے اور فوجی افسر مل کر کے کنگ فاروق کو نکال دیا. یہ واقعہ ہوا 1953 میں، یہ 1952 میں. 1952 میں کنگ فاروق کو انہوں نے ڈپوز کر دیا، اس کو روم بھیج دیا. اچھا، اب حکومت بنی جنرل نجیب کی. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ وہاں کو 1 سال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی لیس دین آئیڈیل ہے. اب ان کو بھی نکالا. اس کے بعد بنایا گیا 1954 میں جمال عبد الناصر کو. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی لیس دین آئیڈیل ہے، پھر لڑ گیا ان سے. اس کو بڑی مصیبتوں میں آخرکار وہ مر گیا. اس کے بعد وہ بنے انور سادات بنے، وہ پھر بھی لیس دین آئیڈیل تھا، پھر اسے لڑ گئے، اس کو مار ڈالا. اب آج کا خوشی مبارک ہے. ایک کے بعد لڑ رہے. اور کشمیر وہ مصر کوئی ترقی نہیں ہوتی. آج مصر جو ہے امریکہ کی مدد پر زندہ ہے. امریکہ کی مدد پر زندہ ہے مصر، اپنے بل پر نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو سو کال اسلام پسند ہیں، سو کال اسلامسٹ ہیں، وہ لیس دین آئیڈیل پر راضی نہیں. انہیں آئیڈیل اسٹیٹ چاہیے، آئیڈیل سوسائٹی چاہیے، آئیڈیل گورنمنٹ چاہیے. بھائی وہ تو پاسبل نہیں ہے، وہ خاص بناؤ گے تم، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر. یہ اندھاپن ہے مسلم رہنما، مسلم لیڈرس کا اندھاپن. دے آر کوائٹ اناویئر واٹ از دا کس پلان آف گاڈ. تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ آج ساری دنیا میں یہی چیز ہے. ابھی دیکھیں سب سے بڑا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ مانا جاتا ہے اوباما کو. تو وہاں پر دیکھیے میں 3 کا آپ کو مثال دیتا ہوں. جارج بش سینئر، جارج بش جونیئر اور اوباما. تو جارج بش سینئر جو تھے وہ لڑ گئے، یعنی مڈل ایسٹ میں انہوں نے لڑائی چھیڑ، کیونکہ وہاں پر صورتحال تھی ان کے لیے لیس دین آئیڈیل تھی. ان کا جو نقشہ ہے گلوبل نقشہ، امریکنوں کے سامنے ایک گلوبل نقشہ ہے، ایسا دنیا ہونی چاہیے. تو ان کے لیس دین آئیڈیل تھی. تو وہاں پر $1 ٹریلین خرچ کر کے لڑائی ہوئی اور پھر ملا کچھ بھی نہیں. اب اس کے بعد جارج بش جونیئر آئے، وہ لڑ گئے، پھر ملا کچھ بھی نہیں. اب اوباما صاحب آئے ہیں. تو اوباما صاحب جب پریزیڈنٹ ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ چینج ہیز کم ٹو امریکہ. جب پریزیڈنٹ بن گئے تو پہلی اسپیچ دی انہوں نے چینج ہیز کم ٹو امریکہ. اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، چینج ہیز کم ٹو امریکن پریزیڈنسی. ابھی ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ آیا، خود اپنا، ان کہا کہ چینج نہیں آیا، ہم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا. اوباما صاحب نے خود مانا اس وقت ہم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا معاملے کو. لیکن ابھی بھی ان کو پتہ نہیں اصل بات کا کہ اس دنیا میں آپ کو لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا پڑے گا. اگر آپ آئیڈیل کی تلاش میں رہے تو صرف تباہی ہے، صرف فساد ہے، صرف لڑائی بڑائی. ساری ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ لوگ ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ایسا سسٹم، ایسی حکومت، ایسی سوسائٹی، اور پھر لڑتے رہتے ہیں. آخر میں کیا ملتا ہے؟ یہ قرآن میں جو بتایا گیا تھا اس سے دنیا کو بتانا تھا
لیکن مسلمان خود ہی بے خبر ہے، بتائیں کیا کسی کو؟ ایک بہت بڑے مفسر سے پوچھا گیا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرگزشت انذار۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح بات نہیں کہی ہوئی۔ قرآن خلاصہ ہے کہ قرآن کریشن پلان آف گاڈ کو بتاتا ہے۔ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ، یہ بتاتا ہے قرآن کی۔ تو جب خود ہی آپ بے خبر ہیں، ایسے دنیا کو کیا بتائیں گے آپ؟ تو مصر کی مثال دی میں نے آپ کو۔ ایسے پاکستان میں ہر حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں وہاں کے اسلامسٹ، کیوں؟ انہیں وہ لیس دین آئیڈیل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حکومت آپ بنائیں، حالانکہ ایک پیغمبر ہو اس کی حکومت قائم ہو تب بھی وہ لیس دین آئیڈیل ہو، صحابہ ہو تب بھی لیس دین آئیڈیل ہو، کیوں؟ وہ تو لا آف نیچر ہے۔ آئیڈیل تو صرف جنت میں ملے گا، پیراڈائز میں ملے گا، دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ اس قدر بلائنڈنیس ہے، اتنا بلائنڈنیس ہے کہ میں حیران ہوں کہ قرآن کو دھوپ بچی ہوئی۔ ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں قرآن یفتح القرآن، خوب چرچا ہو قرآن کو، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اولئک قرؤ ہم لم یقرؤ، کہ انہوں نے پڑھا پر انہوں نے نہیں پڑھا۔ یہ قرآن کا چرچا ہوگا لیکن قرآن سے بے خبر رہیں گے۔ دھوپ مچے ہوئے قرآن کی، اور ان کو یہ پتہ نہیں قرآن کا خلاصہ کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، اسی کو پتہ ہے، دھوپ مچی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں دنیا کو بتانا ہے تاکہ دنیا نکلے اس مسلسل اس مصیبت سے کہ نگیٹیوٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ جس کو دیکھے وہ نگیٹیو، جارج بش سینئر بھی نگیٹو تھا، جارج بش جونیئر بھی نگیٹو، اب اوباما صاحب بھی نگیٹو، اور سارے مسلمان نگیٹو، سارے نان مسلم نگیٹو۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے آئیڈیل ملے، آئیڈیل فیملی، آئیڈیل ہسبینڈ، آئیڈیل وائف، آئیڈیل سوسائٹی، آئیڈیل سسٹم۔ وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اس حقیقت کا وہ جان لیں آپ کہ دنیا میں ہمیں لیس دین آئیڈیلی پر راضی ہونا ہے۔ آئیڈیل تو مل نہیں سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ اطمینان کی زندگی گزاریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، جنت کی تیاری کریں گے۔ جب آپ اس کو جان لیں گے کہ دنیا میں آئیڈیل ممکن نہیں ہے، یہاں تو ہمیں لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے۔ جیسے کہ فرض کی ایک شادی ہوئی، ایک لڑکا ایک لڑکی شادی کی، انہوں نے گھر بنایا، تو اگر دونوں یہ سمجھیں کہ مجھے آئیڈیل ہسبینڈ چاہیے، آئیڈیل بیوی چاہیے، تو نہ آئیڈیل بیوی ہوگی نہ آئیڈیل ہسبینڈ ہوگا، تو لڑتے رہیں گے، کبھی گھر نہیں بنے گا۔ لیکن اگر وہ مان لیں اس بات کو کہ بھائی دیکھو آئیڈیل ہسبینڈ کوئی چیز نہیں ہوتی، آئیڈیل وائف کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم دونوں کو لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا، تو وہی گھر کتنا اچھا بن جائے گا، اس میں خوشی ہوگی، اس میں تعبیر و ترقی ہوگی، اس میں ہیلتھی ایٹماسفیئر ہوگا۔ یہ پوری دنیا کا حال ہے، پوری دنیا کا حال ہے کہ لوگ جو ہے چونکہ اس پر راضی نہیں ہے، کیونکہ لیس دین آئیڈیل پر مطمئن ہونا چاہیے، کیونکہ آئیڈیل مل نہیں سکتا، یہ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ بھی لڑ رہا ہے، افغانی بھی لڑ رہے ہیں، پاکستانی بھی لڑ رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، کشمیری لڑ رہے ہیں، فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ نہ فلسطین میں آپ آئیڈیل پا سکتے ہیں، نہ کشمیر میں پا سکتے ہیں، نہ افغانستان میں پا سکتے ہیں، نہ امریکہ میں پا سکتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑ رہی ہے آپ کو کہ آپ کو خدا کی معرفت نہیں، آپ کو جنت کا شعور نہیں، آپ کو قرآن کا جس سے اسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس نیگیٹیوٹی کی قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ تو ہماری ٹیم جو ہے، میں اپنی ٹیم کو دعا کرتا ہوں کہ ٹیم یہ کام کریں۔ کوئی آپ کو گائیڈنس نہیں دے گا، کوئی آپ کو ڈائریکشن نہیں دے گا۔ ایک ایک فرد کو چاہیے تک یہ جاننا کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ ہر فرد کو اپنے کو سمجھا کہ مجھے کو ساری کائنات کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ساری انسانیت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ دنیا کو بتائیں کہ دنیا نگیٹیوٹی کے جہنم میں پڑی ہوئی، جہنم میں، نگیٹیوٹی کے جہنم میں، اس کو پازیٹو تھنکر بنائیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خدا کا جو مشن ہے
خدا کا جو خدا کی مرضی ہے اس کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں حصدار بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we request our online viewers to send in their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. Okay, this question is from Maulana Zakwan Nadwi from New Delhi. The equation between man and God is all knowing and all ignorance. How can one discover this reality? میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر وقت آدمی اس کو جان سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت اپنی ہم لمیٹیشنز کا تجربہ کرتے ہیں. ہر وقت اپنی ہیلپ لیسنس کا، اپنی لمیٹیشنز کا ہر وقت ہم کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی آسان ہے. میں تو ہر وقت اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، ہر وقت. ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی رہتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کو ہیلپ لیس ہیں، آپ کی لمیٹیشنس ہیں، آپ کے ڈس ایڈوانٹیج میں جی رہے ہیں آپ ہر وقت ہر وقت ہر وقت. لیکن لوگ چونکہ سوچتے نہیں، بیسک بات جو ہے جو لیک کر رہی ہے وہ تھنکنگ ہے. بیسک بات جو لیک کر رہی ہے وہ تھنکنگ ہے. سوچے تو سب کچھ، جیسے کسی نے کہا کہ مانو دیو نہیں تو پتھر، مطلب اس کو سوچو گے تو سوچ کر پتا چلے کہ یہ تو پتھر ہے. نہیں سوچو گے تو لوگ پھر اس کو پوجا پاٹ کریں تو بھی پوجا پاٹ کریں لوگ. تو جس طرح سے دنیا کی ساری چیزیں سوچ کر معلوم ہوتی ہیں، ایسے یہ بھی سوچ کر معلوم ہوتی. تو اپنی سوچ کو یعنی تھنکنگ پاور کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تھنکنگ پاور جو ہے، اور اس کا راز کیا ہے؟ بالکل ڈسٹریکشن سے بچانا، نیگیٹیوٹی سے بچانا. میں تو زور دیتا ہوں کہ آپ کو 100% پازیٹیو بننا ہے. 100% جتنا کمی ہوگی آپ کی پازیٹیوٹی میں اتنا ہی آپ کو حقیقتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. بس آج جو میں نے بتائی آپ کو یہ بات کہ اگر آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ملے گی آپ کو آئیڈل ہو ہی نہیں سکتی ہے. نہ کوئی جاب آئیڈل ہوگا، نہ کوئی بزنس آئیڈل ہوگا، نہ کوئی پیئر ہسبینڈ پیئر یا فیملی آئیڈل ہوگی. تو بس اچانک آپ کدھر تھنکنگ پازیٹیو تھنکنگ شروع ہو جائے گی. لوگ نیگیٹو تھنکنگ پڑے رہتے ہیں. ہر آدمی کو شکایت ہے، بیوی کو شکایت ہے شوہر سے، شوہر کو شکایت ہے بیوی سے، فیملی والوں کو شکایت ہے پڑوس سے، پڑوس والوں کو شکایت سوسائٹی سے، سوسائٹی کو شکایت ہے گورنمنٹ سے. سب شکایتوں میں جی رہے. کیوں؟ اس بات کو جانتے نہیں کہ یہ تو رہے گا ایسا ہی جو ہے، لیکن آئیڈیل ہی رہے گا. تو اس کا جب آپ جان لیں اس حقیقت کو کہ جو بھی مجھے ملا ہے، چاہے ایک گھر ہو، ایک فیملی ہو، ایک جاب ہو، ایک بزنس ہو، وہ اگر اس میں شکایت کی بات ہے تو وہ تو اٹ بٹ نیچرل. تو اچانک آپ کو کنٹینٹمنٹ آ جائے گا، پیس آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تھنکنگ جو ہے پازیٹیو وے میں چلنے لگے گی. تو بیسک بات ہے کہ آپ اپنے تھنکنگ کو ڈیولپ کیجیے اور پھر ساری باتیں اپنے آپ ملتی چلی جائیں گی. اگلے I'll move on to the next question, which is from Miss Razia from New Delhi. People often say that if we become contented with less than ideal, there would be no development in the world.
How far is such a thinking justified? دیکھیے تمام ہسٹورین مانتے ہیں کہ ہسٹری کے سب سے زیادہ ایکٹیو لوگ صحابہ کرام تھے. سب سے بڑا انہوں نے ریولوشن دنیا میں برپا کیا، یہ سارے لوگ مانتے ہیں. اور صحابہ میں سب کا حال تھا کنٹینمنٹ ہی ان کا، یعنی ان کا دھرم تھا. معمولی کپڑا، معمولی زندگی، سب پہ وہ بالکل راضی رہتے تھے. یعنی جو کہتے ہیں قناعت، کنٹینٹ میں تو قناعت، ہر صحابی جو ہے قناعت پہ لیول کیا. قناعت کا مطلب یہ ہے، یا کنٹینٹمنٹ مطلب یہ ہے کہ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا. جب آپ کنٹینٹمنٹ نہیں ہوگا آپ کو تو آپ ڈسٹریکشن میں پھنسے رہیں. کنٹینٹمنٹ کا یہ ایک نگیٹو پہلو ہے جو لوگ سوچتے ہیں. کنٹینٹ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا گول ہے اس کے سوا چیزوں کے بارے میں کنٹینٹمنٹ. گول کے بارے میں نہیں رہا ہوں، کنٹینٹمنٹ کر رہا ہوں. بس آپ سائنٹیفک پروفس پرسوٹ کر رہے ہیں. میں نہیں کہا آپ پرسوٹ کرنے میں آپ وہ ہو جائیے، پرسوٹ نہ کیجیے. نہیں، یہ مٹیریل چیزیں ہیں. آپ سائنٹیفک ڈسکوری میں لگے ہوئے ہیں، لیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، وہاں پر آپ ساری طاقت چھوڑ دیجیے. لیکن کپڑا کیسا ہے، فرنیچر کیسا ہے، گھر کیسا ہے، کھانا کیسا مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کنٹینٹمنٹ کو اختیار کر لیجیے. تو کنٹینٹمنٹ مطلب ہے کہ ریئلٹی چیزوں کے بارے میں کنٹینٹمنٹ، ریئل چیزوں کے بارے میں نہیں. ہمیشہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ریئلٹی اور ریئل. تو صحابہ کرام جو تھے، جو ان کا مقصد تھا اس کے بارے میں ایک دم اندھاتون کام کرتے تھے. لیکن جو دوسری چیزیں تھیں وہ ریلیٹو تھی ان کے لیے. کیسا کھانا، کیسا کپڑا، کیسا بستر، یہ سب چیزیں. تو میں جب کہتا ہوں یہ بات تو میں اس معنی میں کہتا ہوں کہ ریئلٹی چیزوں کے بارے میں کنٹینٹمنٹ، ریئل چیزوں کے بارے میں ڈسسیٹسفیکشن. یعنی کنٹینٹمنٹ اس کے بارے میں، وہاں پر بارے میں تو آپ کبھی سکون، کبھی تسکین نہ ہو، کبھی تسکین نہ ہو، کبھی آپ تسکین نہ ہو. جو آپ کا مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، جس کو میں ریئل کہوں گا، ریئل، تو ریئل کے بارے میں آپ کو ہمیشہ یعنی وہ رہنا چاہیے، ڈسکنٹینٹ رہنا چاہیے. یعنی ہمیشہ آپ کو لگتا چاہیے کہ آپ کو میں کم کیا، میں بہت زیادہ کرنا ہے. لیکن جو آپ کی جو مٹیریل نیڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو کنٹینٹمنٹ پر رہنا چاہیے. تو لوگ فرق نہیں کرتے ریئل اور ریلیٹو کا، اس لیے ایسی باتیں کہتے ہیں. ریئل کے بارے میں آپ کو ایک دم اپنی پوری انرجی لگا دینا چاہیے. ریلیٹو کے بارے میں آپ کو کنٹینٹمنٹ پر رہنا چاہیے. یہ برابر ہے. This question is from Mr. Owais Siddiqui from Delhi. How can one know whether he is pure from nifaq and riya, that is hypocrisy and showiness? حضرت عائشہ ایک سے پوچھا تھا یہ بات حضرت عائشہ پوچھی گئی تھی، ایگزیکٹ یہی سوال. تو انہوں نے جواب دیا تھا، وہی صحیح جواب ہے اس کا. یعنی مخلص و منافق، ایک شخص پوچھا تھا کہ میں مخلص و منافق کے بارے میں کیسے جانوں میں کہ مخلص ہو کہ منافق ہوں. انہوں نے کہا کہ جب تم کو اپنے مخلص ہونے کا یقین ہو جائے سب لوگ منافق ہو. جب آپ لوگوں کا منافق ہونے کا شبہ ہو جائے گا تب تم اپنے کو مخلص سمجھو. تو جو لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمارا معاملہ پکا ہے، تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے منافقت. پکا معاملہ کسی کا بھی نہیں. کل میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا کہ کیا آپ لکھتے رہتے ہیں؟ میں تو 40 بار حج کیا ہے، میرا معاملہ تو بالکل پکا ہے. کیا لکھتے رہتے ہیں آپ دعوت وغیرہ بات؟ تو یہ جو ہے یہی پہچان ہے منافقت کہ آپ سمجھیں کہ میرا معاملہ تو پکا ہو گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جب تو اپنے کو سمجھو کہ میں تو منافق ہو گیا
سمجھو کہ تو مخلص ہوں، اور سمجھو کہ میں تو میرا معاملہ پکا ہے، میں مخلص ہوں خدا کے ہو گیا، تو سمجھو کہ تو منافق ہو گیا۔ حدیث بات ہے کہ الایمان بین رجاء والخوف، ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی ہوپ اور اندیشہ کے درمیان ہے۔ کبھی آدمی سمجھیں کہ اب میں تو کچھ ڈیوٹی میں کر ڈالی، کبھی ایسا میں ڈیوٹی کچھ بھی نہیں کی۔ تو یہی اصل پہچان ہے کہ آپ امید اور خوف کے درمیان جینے لگے۔ کوئی بھی عمل کر کے آپ کو اگر یہ پیدا ہو جائے کہ میں تو سب کر ڈالا ہے، میں نے، میرا معاملہ تو پکا ہے، بے جنت یقینی ہے، تو سمجھیے کہ آپ بالکل منافقت میں جی رہے ہیں۔ جب آپ اندیشے کی زندگی آپ کو خدا معلوم کیا اللہ تعالیٰ کا کیا میرا معاملہ ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم لوگ عمل کرو، عمل، کیونکہ تمہارا اپنا عمل وہ جنت میں لے جائے گا، میری وجہ سے جنت تم نے نہیں جانے والے ہو۔ تو پوچھا گیا کہ آپ بھی ہے خدا کے رسول؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، اللہ یتغمدنی اللہ برحمۃ منہ وفضل، خدا آپ کی رحمت سے ڈھانپ لے تو جنت ملے گی۔ تو جو لوگ سمجھے کہ میرا معاملہ پکا ہے، اس سے بھی بتا رہے ہیں کہ میں تو منافق ہوں، میں مخلص نہیں ہوں۔ This question is from Miss Nagma from Delhi. Can somebody please switch off the phone? This question is from Miss Nagma Siddiqui from Delhi. Accepting less than ideal in this world is the only practical option for man. But man, being an ideal-seeking being, is not ready to accept it. How can man come to accept this reality? دیکھیں، یہ کریشن پلان آف گاڈ کو نہ جاننے کی وجہ ہوتا ہے۔ آدمی خود ہی خود سوچتا ہے، خود ہی اپنے آپ میں جیتا ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ جانے کہ دنیا کو میں نے نہیں بنایا ہے، دنیا کا قانون میں نے مقرر نہیں کیا ہے، لا آف نیچر میں نے نہیں سیٹ کیا ہے، وہ تو خدا ہے۔ جب کسی پلان آف گاڈ جو ہے اس کو پتہ ہو جائے اس کا، تو اپنے آپ سب ختم ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جو چیز اچیویبل نہیں ہے، کیا کریں گے آپ اس کو؟ جب کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا گنگا کو چھلانگ لگا پار کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس کوسٹ پر ہیں آپ، چھلانگ لگا چاہے اس کو پہنچے، ایسا نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ کو امپاسبل سمجھتے ہیں۔ تو ویسے یہ سمجھ لیجیے کہ خدا کی دنیا ہے، یہ خدا نے بنایا ہے، اس نے اس کے لاز مقرر کیے ہیں، اور یہ جو انسان کے اندر آئیڈیل کا کانسیپٹ ہے، یہ جنت کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے نہیں۔ یا آدمی یہ جان لے گا کہ میں جو خدا نے بنایا ہے آئیڈیلسٹ، تو اس لیے بنایا ہے کہ میں جنت کو پاؤں، اس دنیا کے لیے وہ ہے ہی نہیں وہ چیز، تو بس آ جائے گا اس کا صحیح شعور۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی وہ ہے کہ جو کسی پلان آف گاڈ ہے اس کو لوگ جانیں۔ ہماری آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس بات کو لوگوں کو اچھی طرح بتا دیں۔ This question is from Mr. Munsif Kamali from Delhi. طلاق تفویض کیا ہے؟ یہ کھلا سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں، طلاق تفویض یہ ہے کہ جب آپ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے وقت نکاح نامے پر عورت یہ لکھوا دے کہ مجھے طلاق کا حق حاصل ہوگا، نکاح نامے پر لکھ دیا جائے باقاعدہ، یا گواہوں کی موجودگی میں یہ بات طے ہو جائے، شوہر راضی ہو جائے اس پر، یہ شوہر پر راضی ہو جائے کہ یہ نکاح تفویض ہے۔ تو جس طرح سے مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، ویسے عورت کو طلاق دینے کا حق ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرد کو حق ہے کہ وہ طلاق دے دے کہ میں نے تم کو طلاق دیا،
ایسے عورت کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں تم سے جدا ہوئی، میرا تعلق تم سے ختم۔ خلا کا معاملہ یہ نہیں ہے، خلا جو ہے وہ خود سے عورت نہیں دے سکتی، خود سے نہیں دے سکتی، اس کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ ایک قاضی کے سامنے جا کر کے اس کے سامنے پیش ہوگا شوہر کا بیان، عورت کا بیان، قاضی فیصلہ کرے گا۔ تو خلا اس وقت ہوتا ہے واقع جب قاضی فیصلہ دے دے، خود سے عورت نہیں لے سکتی خلا اپنا کسی شوہر سے۔ یہ فرق ہے۔ نکاح تفویض میں عورت خود ہی اپنے کو جدا کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیکن خلا والی شکل جو ہے اس میں اس کو قاضی کے پاس یا جج کے پاس جانا پڑے گا، اس کے فیصلہ جب ہو جائے گا تب اس کو علیحدگی ہو، اس کے بغیر نہیں۔ This question is from Dr. Muslima Siddiqui from Delhi. Kindly explain the concept of Tawbah in Islam. دیکھیے توبہ کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے ریپینٹنس ہے۔ توبہ کا لٹرل میننگ ہے لوٹنا۔ توبہ کا مطلب لوٹنا، یعنی آپ ایک غلطی پڑ گئے تھے، آپ لوٹ رہے اس سے۔ تو توبہ کی 3 شرطیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے علماء نے اس کی 3 شرطیں بتائی۔ پہلی شرط ہے ندامت، حدیث بات ہے التوبۃ والندم، ندامت، شرمندگی، ریپینٹنس، یہ پہلی شرط ہے۔ صرف لپ سروس کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ گہری ریپینٹنس دل میں آئے آپ کو، گہری ریپینٹنس۔ نمبر 2 یہ شرط ہے کہ آپ یہ عزم کریں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی ایک غلطی آپ سے ہو گئی تھی تو اب پہلے یہ ہے کہ آپ کے اندر شرمندگی آئی، ریپینٹنس آیا، پھر آپ نے یہ پکا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کا معاملہ حقوق العباد سے ہے، مطلب کسی کا مال چھین لیا ہے آپ نے، تو تیسری شرط یہ ہو کہ اس کو مال لوٹایا، اس کو مال لوٹانا پڑے گا۔ یہ ہے 3 شرطیں توبہ کی جو علماء نے مقرر کی ہیں حدیث کو سامنے رکھ کر کے۔ This question is from Dr. Farida Khanam from Delhi. The Sufis believe that repetition of divine name is necessary for concentration. Is it right? If not, how can we develop concentration without it? دیکھیے وہ جو ان کا طریقہ وہ کانسنٹریشن فار دا سیک آف کانسنٹریشن تو کوئی چیز نہیں، کوئی مقصد اس کا ہونا چاہیے نا۔ میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ 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 صبح شام کرے تو کنسنٹریشن ہو جائے گا، لیکن مقصد کیا اس کا اس ہونے سے؟ تو کچھ بھی نہیں۔ کانسنٹریشن فار دا سیک آف کانسنٹریشن نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ غور، تدبر، سوچنا، ایسی چیز وہ ہے۔ تو اصل میں جو کانسنٹریشن درکار ہے وہ یہ کہ آپ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے ذہن ہٹائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہر گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹی کھانے کا رواج، ٹیسٹی کھانے، تو وہ آپ کے کنسنٹریشن کو ختم کرتا ہے۔ ٹیسٹی کھانا اور ایسا فرنیچر، ویسا مکان، ویسی کار، اسی میں لوگ پھنسے رہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک چیز پر فوکس کرنے نہیں دیتی۔ تو فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچنے کے لیے فارغ ہو جائیں، یہ نہیں کہ بس خالی فوکس کر کے بیٹھے رہیں۔ ایک صوفیوں کا معاملہ ہے تو کانسنٹریشن فار دا سیک آف کانسنٹریشن بن جاتا ہے، یہ فوکس فار دا سیک آف فوکس، یہ نہیں۔ فوکس کا مطلب ہے کہ اپنے کو بچاؤ ڈسٹریکشن سے، تاکہ تم اپنے مائنڈ کو لگا دو سوچنے میں۔ یہ کانسیپٹ ہے نہیں صوفیہ کا، کیونکہ ان کا جو تصوف ہے وہ مبنی پر عقل نہیں ہے، مبنی پر قلب، تھنکنگ کو پیش نہیں کرتا ان کا، بلکہ قلب میں ضرب لگاؤ، قلب میں توجہ دو، قلب کو انفولڈ کرو، اس پر بیس کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں، لا آف نیچر کے خلاف۔
This question is from Mr. Ramesh from Delhi. People often raise concern about why Islam allows for polygamy, as they feel it is not a fair thing. Maulana, kindly throw some light on this. دیکھیے پالیگمی جو ہے وہ جنرل رول نہیں ہے, وہ ایکسیپشنل رول ہے. اس وقت جب کہ عورتیں سرپلس ہو جائیں, سرپلس ہو جائیں, ایسے نہیں کہ خام خواہ لوگ چاچا شادی کریں. ایک مرتبہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے ایک غیر مسلموں کے جلسے میں کہ صاحب آپ کہاں تو چاچا شادیاں وغیرہ. میں نے کہا کہ دیکھیے چاچا شادیاں پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ نیچر جو ہے ایک ایکولیبریم مینٹین کرتی ہے ہمیشہ. جتنے مرد ہوتی عورت ہے, جتنے مرد ہوتی عورت ہے, تو چار شادی آپ کہاں سے کریں گے؟ تو مسلمانوں نے کوئی فیکٹری تو بنائی نہیں کہ وہ لڑکیاں بنائی جاتی ہیں, چاہے شادی خرید لو, چاہے لڑکیاں خرید لو. میں نے کہا یہ ایک ریوبر ہے, ریوبر, کیونکہ ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ ہم وہاں لڑکیاں سپلائی کرتے ہوں. وہ نیچر تو سپلائی کر نہیں رہی, نیچر جو ہے زیادہ لڑکی سپلائی نہیں کر رہی. ہمارے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے. نیچر کا یہ باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے اس پر کہ نیچر ہمیشہ ایکولیبریم مینٹین کرتی ہے, جتنے مرد ہوتی ہے عورتیں مور آر لیس. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جرمنی میں عام طور پر لڑائیوں کے بعد ایسا ہوتا ہے. یہ بھی قرآن میں جو آیا تھا وہ لڑائی کے بعد آیا تھا, جب مدینے میں عورتیں سرپلس ہو گئی تھی, کیونکہ لڑائی میں مرد زیادہ مارے آتے تبھی آیا تھا. یہ کوئی عام حکم نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا کہ بہت سے مرد مارے گئے اور عورتیں کم ہو گئی, تو لوگوں کو ہسبینڈ نہیں ملتے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ عورتوں نے بورڈ لگا دیا اپنے گھر کے سامنے کہ وانٹیڈ این ایوننگ گیسٹ. تو دیٹ واز سیکشل انارکی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایسی شکل میں جب عورتیں سرپلس ہو جائیں تو آپ کے دو میں سے ایک آپشن ہے, یعنی یا تو پالیگمی یا سیکشل انارکی. اس میں مانیگمی پاسبل ہی نہیں رہتی, آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ نہیں کہیے کہ اسلام میں پالیگمی, یہ نہیں کہیے, یہ کہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہم نے سیکشل انارکی کا آپشن دے رکھا ہے اور اسلام نے پالیگمی کا آپشن لے رکھا ہے. آپ غلط, آپ کا جو وہ ہے ریمارک وہی غلط ہے. یہ مسئلہ آپشن کا معاملہ ہے, کیونکہ چار شادی پاسبل ہی نہیں ہے جب نیچر چوگنا لڑکا سپلائی نہیں کر رہی. تو میں نے کہا جرمنی والوں نے وہاں مسئلہ پیدا ہوا, سرپلس ہو گئی عورتیں, تو وہاں انہوں نے کیا کیا کہ سیکشل انارکی کو الاؤ کر دیا. اسلام نہیں پسند کرتا اس کو, اس لیے اسلام نے پالیگمی کو الاؤ کر دیا. تو اس طرح کی سچویشن کے لیے عام طور پر ایک ہی عورت ایک مرد بس, فواہد عام جو رول ہے وہ صرف ایک عورت ایک مرد, ایک عورت ایک مرد بس, یہ ختم. This question is from Sailesh Malhotra from Singapore. Maulana, I have a question for you which is coming from a very recent conversation with some of my colleagues in Australia who were blaming Islam for today's problems. One of them commented that the reason Muslims are not under control because they do not have a central or head of the Muslim religion like Christians have in their Pope. So there is no one to explain or guide them. My response to them was that Quran is the guide for all of us. Their response again was that Quran's interpretation may vary and this is creating problems. Maulana, please throw some light on this issue. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جہاں کنٹرول ہے وہاں کیا فساد بگاڑ نہیں ہے. کرسچنی لڑے تھے دو سب میں لڑائی, فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کون لڑا تھا؟ بدھسٹ اور جینی تھوڑے لڑے تھے. دو طرف کرسچن تھے, ادھر بھی کرسچن ادھر بھی کرسچن. یہ تو کوئی بات نہیں ہے.
یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک پوپ ہو تو لڑائی نہیں ہوگی، تو کسی تو پوپ ہے تو لڑائی کیوں ہوئی؟ انڈیا میں ہمارا پرائم منسٹر ہے، پھر بھی نکسلزم کیوں یہاں پر ہے، ماویزم کیوں یہاں پر ہے؟ روزانہ بم مارتے ہیں لوگ، ایک سینٹرل اتھارٹی تو موجود ہے پرائم منسٹر کی شکل میں۔ یہ ہے مس یوز آف فریڈم کا قصہ۔ مس یوز آف فریڈم ہمیشہ ہر ماحول میں ہے، ہر جگہ ہے۔ اب ہر ملک میں ایک پرائم منسٹر ہے، کیا وہ وہاں پر سب کچھ آئیڈیل ہے وہاں پر؟ پھر بھی لوگ مس یوز کرتے ہیں اپنے فریڈم کا۔ یہ تو عجیب غریب سوال ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ وار کس نے کی تھی، تو کس نے نہیں کی تھی؟ یہ کا ایک پوپ ہے روم میں، کیوں پھر لڑائی کیوں ہوئی؟ نہیں، یہ ہے مس یوز آف فریڈم کا ہوتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی موجودہ ملیٹنسی ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ تو میں اس کو کہتا ہوں جہاں تک فساد ہے، وہ ایک مس یوز ہے۔ تو مس یوز تو ہر ایک کرتا ہے۔ انڈیا میں مس یوز ہوتا ہے فریڈم کا، تو مسلمان فریڈم مس یوز کرتے ہیں فریڈم کا۔ تو مس یوز آف فریڈم کا جو کیس ہے اس کو آپ قرآن پہ کیسے ڈال دیں گے؟ قرآن انسان کو خدا نے آزادی دی ہے۔ آج کل تو اب آزادی عام ہو گئی، سبھی لوگ آزاد ہیں، تو اپنی آزادی کو مس یوز کرتے ہیں لوگ۔ تو آپ انسان کو بتائیے کہ اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مذہب کو بلیم نہیں دے سکتے، اس کا تعلق مذہب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ Maulana, he has another question. You have stressed on positive mind engineering, but when it comes to application, this becomes the most difficult thing to achieve. You just mentioned that one must avoid distractions, and ironically, this world is full of them. Could you please advise? Full of them, full of distractions. You just mentioned that one must avoid distractions, and ironically this world is full of them, full of distractions. Could you please advise on some good habit that all of us should inculcate to achieve positive mind engineering? دیکھیے آپشن کا معاملہ ہے، یہ آپشن کا ایک سچویشن کریٹ ہوئی، وہ ہے نیگیٹو انوانٹیڈ، تو ہمارے دور میں سے ایک آپشن ہے، یا تو لڑ جائے۔ لڑنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور پرابلم بڑھانا۔ آپ دیکھیں جو بھی آدمی اس کو ایکسکیوز بناتا ہے، ایکسکیوز بنا کے لڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہیوی پرائز دینا پڑتا ہے، اور زیادہ لاس اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اوائڈ کریں تو کچھ بھی نہیں، کوئی پرائز نہیں، کوئی پرائز ہی نہیں۔ ہم تو روز ایسا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک سچویشن میرے سامنے آتی ہے، اس سے میرے اندر نیگیٹو تھاٹ آنے لگتے ہیں، غصہ آتا ہے، تو اسی وقت ڈیفیوز کر دیتا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اب سارے مسلمان اس میں نیگیٹو بن گئے، دیکھو ہمارے مذہب میں دخل دیا جا رہا ہے، ہمارے مذہب کو ایک آدمی آج میں نے پیپر میں پڑھا کہ ایک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے کہ مسلمان ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ نہ لے سکے۔ اب کتنی کوئی بات کرتے ابسرڈ بات ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سازش ہے، ایک کانسپریسی ہے کہ مسلمان جو ہے انڈیا میں ایک جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں نہ آ سکے، ان کو الگ کر دیا۔ بالکل لاکھوں باتیں ہیں، اس کو ڈیفیوز کیجیے۔ میں ڈیفیوز کیا کہ اس کا ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ آئیڈینٹیفیکیشن سے تعلق ہے اس کا، یہ نہیں کہ مسلمان برقع پہن نہ پہنے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہا کورٹ نے، دے از ناٹ دیئر ڈومین۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے انہیں کہنے کہاں ہے؟ آپ حج میں جاتے ہیں تب بھی ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں باہر تب بھی ہوتا ہے، پاسپورٹ میں ہوتا ہے، تو وہی وہاں بھی چاہیے 5 سال میں ایک بار۔ تو میں نے ڈیفیوز کر دیا اس کو، میرا تو کوئی نفرت نہیں، کوئی
میں ایسی بولی نہیں بولا کہ مسلمانوں کو ڈیموکریٹک پروسیس الگ کرنے کی کانسپریسی ہے. تو اسی وقت در آپ ڈیفیوز کر دیجیے, بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی پازیٹیو لیونگ جو ہے بہت ہی آسان ہے. وہ آرٹ آف ڈیفیوژن کو جان لیں آپ بس. آرٹ آف ڈیفیوژن جس کا قصہ آج ہے, یہ سارے مسلمان اسی میں وہ نگیٹو ہو رہے ہیں. دیکھو بھائی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ہمارے مذہبی حق کو چھینا جا رہا ہے, ہمارے مذہب میں انٹروین کیا جا رہا ہے. یعنی کچھ بھی نہیں ہے, صرف بات سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیفیوز کرنے میں فیل ہو گئے بس. تو ہر دن یہ انسان کو اس ٹیسٹ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ سچویشن آئی آپ تو آپ اس آرٹ کو جانیے کہ در اندر آپ اس کو ڈیفیوز کر سکیں اور پھر اپنی پازیٹیوٹی کو آپ مینٹین کرتے رہیں گے. بہت ہی سمپل ہے. ہم تو روزانہ ایسا کرتے ہیں. آج بھی ہم نے کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر. This question is from Ms. Stuti Malhotra from Delhi. Many a times when we talk to people about God, they ask us whether they should love God or fear God. Maulana, how should we address this question? دیکھیے, فیئر کا تعلق گاڈ سے نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی سے. گاڈ سے تو ایک ہی چیز ہے کہ آپ لو کریں, اس کی باؤنڈریز کو یاد کریں, اس کی پلیسنگ کو یاد کریں. تو اصل چیز لو ہے, فیئر اصل چیز نہیں ہے. فیئر کا تعلق یہ ہے کہ خدا کو جسٹس کرنا ہے, اس لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس کے سامنے. تو خدا آپ کو پکڑے گا, تم نے کیوں مس بہیو کیا, تم نے کیوں مس یوز کیا فریڈم کو, تم نے کیوں ڈس آنیسٹی کا راستہ اختیار کر لیا. اس اعتبار سے فیئر آتا ہے معاملہ. خود خدا تو ہے ایک صرف اسی قابل ہے کہ اس کو آپ لو کریں اور کچھ نہیں. تو لو اصل ہے, فیئر اصل نہیں ہے. تو اصل چیز ہے خدا سے محبت کرنا, اس کی باؤنڈریز کو یاد کرنا, اس کی بلیسنگ کو یاد کرنا, خدا نے پیدا کیا اس کو یاد کرنا. اس سے بہت لو آتی ہے, بہت زیادہ اوشیانک لو آتی ہے. لیکن خدا نے پیدا کر چھوڑ نہیں دے گا آپ کو وہ آپ سے یعنی وہ کرے گا, حساب کتاب کرے گا کہ آپ نے فریڈم کو مس یوز کیا یا آپ نے فریڈم کو پراپر طریقے سے یوز کیا. لوگوں کے ساتھ آپ مس بہیویئر رہا آپ کا, اچھا بہیویئر رہا آپ کا, آپ نے ڈسانسٹی کے ساتھ دنیا بھرے یا آنیسٹی کے ساتھ دنیا بھرے, پکڑے گا اس کو. تو اس کا تعلق ہے اکاؤنٹیبلٹی سے. تو فیئر کا تعلق ہے اکاؤنٹیبلٹی سے. This question is from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. کہتے ہیں کہ اسلام دھرم میں سب کو برابری کا درجہ پراپت ہے, تو پھر مرد کو حاکم اور عورت کو محکوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا حاکم محکوم. حاکم محکوم قرآن میں کہاں ہے کہ حاکم محکوم. یہ تو ایک سیٹلمنٹ کی بات ہے. جیسے کمپنی میں ایک باس ہوتا ہے, گورنمنٹ میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, یونائٹڈ نیشنز میں اس کا ایک جو سیکرٹری ہے وہ باس ہے وہاں کا. تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ گھر میں بھی ایک باس ہو, ہوم مینجمنٹ کے لیے بھی ایک باس ہونا چاہیے. ہوم مینجمنٹ کے لیے ایک باس ہونا چاہیے بس. باقی حاکم میں نے کوئی محکوم ہے, کوئی سپیریئر انفیریئر. اور میں تو اپنے گھر میں لیڈیز کو باس بنا رکھا ہے, میں باس نہیں ہوں اپنے گھر میں. جو لیڈیز کہتی ہیں وہی چلتا ہے. ابھی کل ہمارے آئے تھے یورپ کے, ایک ڈپوٹیشن آیا تھا, تو یہ تھا کہاں ان کو بٹھایا جائے. بس ہوتا کہ نیچے جو ہمارا
جو ٹیبل بنا ہوا ہے وہاں بٹھایا جائے. تو لیڈیز نے فیصلہ کہ نہیں اوپر بٹھایا جائے. انہوں نے ارینج کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ارینجمنٹ کی بات ہے, سیٹلمنٹ کی بات ہے. کیسے آپ گھر چلائیں گے؟ کمپنی کو نہیں چلا سکتے آپ بغیر پاس کے, گورنمنٹ نہیں چلا سکتے آپ بغیر پرائم منسٹر کے, یونائٹڈ نیشن نہیں چلا سکتے بغیر سیکرٹری جنرل کے. تو کیسے چلائیں گے گھر کو؟ آپ نہیں چلائیں گے. تو یہ حاکم محکوم کی بات نہیں ہے, سپیریئر انفیریئر کی بات نہیں ہے. سب برابر ہے, سب برابر ہے, سب برابر ہے. یہ صرف بات ہے یعنی ارینجمنٹ کی, مینجمنٹ کی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. This question is from Miss Sadia from Delhi. How should we differentiate between seeking improvement or a better life? Because we are ideal-seeking creatures and seeking an improvement which can be achieved in this life. How should we differentiate between seeking improvement or a better life? Because we are ideal-seeking creatures and seeking an improvement which can be achieved in this life. میں دیکھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے مطابق ہمیں یہ کرنا ہے کہ مٹیریل چیزوں میں ہم یہ مان لیں کہ ہمیں لیس دین آئیڈیلی پر راضی ہونا ہے. ان ٹرمس آف فیملی, ان ٹرمس آف سوسائٹی, ان ٹرمس آف نیبرہڈ, ان ٹرمس آف سسٹم, ہمیں لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے. باقی جو معرفت ہے, معرفت اللہ کی معرفت, جنت کا شوق, پیغمبر کی معرفت, اس میں تو ہمیں آگے بڑھنا, آگے بڑھنا, آگے بڑھنا. وہاں کوئی حد نہیں. تو آپ کو معرفت کے معاملے میں آئیڈیل سیکنگ بننا چاہیے, اور اپنے جو مٹیریل نیڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہمیں لیس دین آئیڈیل ملے گا, جو ہوگا وہ اس پر راضی ہو جائے گا. یہ میں سمجھ پایا ہوں. This question is from Miss Razia from Delhi. If God made discovery method the method of realizing Him, then why couldn't the biggest scientific minds reach the creation plan of God despite possessing all the empirical data that substantiated it? If God made discovery method the method of realizing Him, then why couldn't the biggest scientific minds reach the creation plan of God despite possessing all the empirical data that substantiated it? یہ دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ سائنس جو ہے ہمیں پارشل نالج دیتی ہے, باقی تو ہمیں پیغمبر سے لینا ہے, ریویلیشن سے لینا ہے. تو یہ جتنے بھی سائنٹسٹ تھے انہوں نے نیچر میں سوچا, نیچر میں ڈسکوریز کی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کبھی جاننے کی کوشش کی کہ پیغمبر نے کیا گائیڈ لائن دی. تو پرافٹ گائیڈ لائن کے بغیر جب آپ چلیں گے تو آپ یہی کہیں گے آدھی بات ملے گی, آدھی بات نہیں پائیں گے آپ. جیسے آئنسٹین نے کہا تھا کہ نیچر کے آبزرویشن کے بعد کہ موسٹ انکمپریہنسبل فیکٹ اباؤٹ نیچر از دیٹ اٹ از کمپریہنسبل. کہ نیچر کے بارے میں سمجھا ناقابل فہم بات ہے کہ وہ قابل فہم ہے, تو کیوں خدا کو نہیں مانا انہوں نے, پیغمبر کی گائیڈنس نہیں لیا انہوں نے, بڑے اس کا الٹا کہتے ہیں کہ نیچر اتنی زیادہ میننگ فل ہے کہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے خدا ہے, یہ کہتے ہو. تو سائنٹسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پرزوم کر لیا کہ حرکت وہی جو آبزرویشن میں آئے, بس. تو آبزرویشن جو جا رہی ہے اسی تک اپنا علم وہ لمٹ وہی محدود کی ہوئی ہے. یعنی مطلب اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر, اسپیس اینڈ ٹائم کے بعد جو دنیا ہے اس کو انہوں نے اپنا کنسرن نہیں بنایا, اس لیے یہ چیز پیش آئی.
اب یہ کام بلیورس کو کرنا ہے، بلیورس کو، کہ ان کا جو انہوں نے جو ڈیٹا پرووائڈ کر دیا ہے اس کو لے کر کے ہم اس میں ایڈ کریں، یعنی ریویل نالج کو، پھر دنیا کو بتائیں اور پھر دنیا کو پوری بات انسان جان سکے گا. This question is from Ms. Zeba Ahmed from Maryland. Maulana, you said that when we address someone, we should read their minds. How can we read their minds? Are there some techniques to do so? نہیں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے. You have to develop common sense. میں جب بات کرتا ہوں تو بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کیسا ہے. جیسے کل پرسوں میرے پاس ایک ٹیلیفون آیا ایک لیڈی کا. ان کا مجھ سے اور شوہر سے بہت کھٹپٹ رہتی ہے. ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس لیڈی کو، نہ اس کے شوہر کو، کبھی نہیں دیکھا. وہ دلی کے باہر کی خاتون. ٹیلیفون میں نے کہا کہ دیکھیے آپ بہت بولتے ہیں، یہی پرابلم. کچھ نہیں مجھے پتا تھا ان کے بارے میں، کچھ بھی نہیں. ان کی بات چیت سے میں نے پکڑ لیا کہ آپ بہت بولتے ہیں، یہی آپ کا پرابلم. پھر جب اسکروٹنی کی تو معلوم کہ واقعی شوہر کو یہ شکایت ہے کہ تم بہت بولتی ہو. شوہر کا بار بار کہتا ہے تم بہت بولتی ہو. تو میں نے کہا آپ اپنا بولنا کم کر دیجیے، بات ختم ہو جائے گی. تو آپ ڈیولپ کیجیے اپنے اندر اس سینس کو، اس سینس کو ڈیولپ کیجیے. کل پرسوں ایک نوجوان میرے پاس آئے، کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھی. وہ وہ چپ تھا، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا. میں ذرا سا کچھ بولا تھا. میں نے اسے کہا کہ دیکھیے میرا گیس ہے کہ آپ کے بہت دوست ہیں. اس سے مان لیا کہ ہاں میرے بہت دوست ہیں. پھر میں نے کہا دیکھیے میرا دوسرا گیس ہے کہ آپ اب دوستوں میں آپ سب زیادہ بولتے ہیں. مجھے مان لیا کہ ہاں میں سب زیادہ بولتا ہوں. میں نے کہا یہ پرابلم ہے. یہ وجہ کہ آپ کوئی ترقی نہیں کر سکتے. دوستوں نے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا. اور دوستوں میں جب بولتے ہیں آپ خوب زیادہ اور سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں. ایک گیس سے میں نے جانا کہ وہ آدمی کے بہت سے دوست ہیں. گیس سے جانا کہ وہ آدمی اپنے دوستوں بہت زیادہ بولتا ہے، اس بنا پر اس کی ترقی نہیں ہوتی. تو لوگ کین نہیں ہے نا، کین نہیں ہے. کین ہو تو یہ سب باتیں ہر آدمی جان سکتا ہے کہ میری کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. آئی ہیو نو اسپیشل سیگنسٹی. نیوٹن نے جو کہا تھا وہی میرا معاملہ ہے. نیوٹن نے کہا تھا کہ آئی ہیو نو اسپیشل سیگنسٹی، اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. ایک دم یہی میرا حال ہے. آئی ہیو نو اسپیشل سیگنسٹی، اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. یہ ڈیولپ کر لیجیے اپنے اندر تو سب کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا. This question is from Dr. Farida Khanam from Delhi. We often find that even after providing rational, logical answers to the questions raised by the people, they do not accept it. Why is it that people do not surrender to logic and reason? دیکھیے سب سے پہلی ہے ڈی کنڈیشن. ہر آدمی کیس جو ہے کنڈیشن کی کیس. ہر آدمی چاہے وہ فلاسفر ہو یا عام آدمی ہو. کیونکہ ایک گھر میں پیدا ہوا، ایک ماحول میں رہا، وہ ایک اسکول میں ایک کالج میں پڑھائی ہوئی، ایک سوسائٹی میں رہتا رہا ہوا، اس سے اس کی کنڈیشننگ ہوگی. تو یہاں اسٹارٹنگ از فرام ہیئر. سب سے پہلے آپ کو اس کی کنڈیشننگ کو توڑنا ہے. ڈی کنڈیشننگ جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جب تک وہ نہ ہو جائے تب تک آپ کو بہت ہی صبر کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہنا ہے. جس دن وہ ٹوٹے گی اس کے بعد وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے باتوں کو. لیکن صرف لاجک سے آدمی سرنڈر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی کنڈیشن نہ ٹوٹ جائے. کنڈیشن جب ٹوٹتی ہے تب اس کو لاجک سمجھ میں آتی ہے، لاجک سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میں کہتا ہوں ریڈ کیجیے، اس آدمی کے مائنڈ کو ریڈ کیجیے کہ اس کی کنڈیشن کہاں ہوئی، اس کی کنڈیشننگ کو جانیے. تو دعویٰ از اے پروسیس. دعویٰ یہ نہیں کہ ایک ملاقات میں آپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. دعویٰ از اے لانگ پروسیس.
ریکنڈیشن کیجیے، پھر اس کو سمجھیے، پھر گریجول طور پر اس کو بتائیے باتیں. وہی چیز جو ہے فضل بن کا بن اداوا کان ولی حمیم، جو دشمن نظر آتا تھا وہ دوست بن جائے گا. This question is from Maulana Zakwan Nadvi from Delhi. What is the importance of reading all your books and Al-Risala monthly for the CPS members? Kindly comment. میں تو کہوں گا کہ یہ کمپلسری ہے. صرف ایک بار نہیں پڑھنا بلکہ پڑھتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے. اگر مجھے بتانا ہو تو میں تو کہوں گا ہر ایک کو کے لیے کمپلسری ہے. کئی بار آتے ہیں میرے پاس لوگ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا رسالہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کے لہجے سے، اس کے ٹون سے میں سمجھ لیتا ہوں کہ آدمی صحیح نہیں کہہ رہا. پھر میں اسکروٹنی کرتا ہوں کہ کتنی بار پڑھتے ہیں، تو بہت مشکل سے بتاتا ہے کہ ایک بار پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا ایک بار پڑھتا ہوں، جو ایک بار پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہی نہیں. بلائے گا کرو ہم لوگ دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا رسالہ کو آپ بار بار جب پڑھیں گے تب سمجھیں گے آپ اس کو نہیں سمجھیں گے. تو ان کا کیسے نہیں سمجھیں گے؟ ہم اردو جانتے ہیں، اردو ہوتا ہے پرچہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ پرچہ بتائیے سمجھ. اس میں لکھا ہوا تھا کہ نہ لڑنے دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ایک پرچے میں لکھا ہوا تھا فرنٹ پیج پر، دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. بہت ہی سمپل لینگویج ہے. بتائیے کیا مطلب اس کا؟ تو کوئی بتا ہی نہیں پایا وہ. میں نے کہا آپ پڑھتے نہیں ہیں رسالہ. رسالہ پڑھنے والے کئی بار پڑھیں، تو سوچیں، تو غور کریں، تو دھیان دیں، ڈسکشن کریں، وہ ڈسکشن، تب آپ رسالہ قاری بنیں گے، تو نہیں قاری بنیں گے. تو ہماری ٹیم کو تو یہ کرنا ہے، ہماری ٹیم کے لوگوں کو تو کرنا ہے کہ پڑھیں، ڈسکشن کریں. جو لوگ اردو نہیں جانتے وہ پڑھوا کے سنیں. دیکھیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اردو نہیں پڑھ سکتا تو سمجھتا تو سب ہی ہے، تو آپ پڑھوا کے سنیے. اس میں کون رکاوٹ ہے آپ کو کہ آپ پڑھوا کے سنیں، ڈسکشن کریں. کئی بار میرے پاس آتا ہے خط کسی کا کہ بھائی آپ اس میں حدیث تھی، اس میں ترجمہ نہیں تھا، انگریزی کا کوئی لائن تھا، اس میں ٹرانسلیشن نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ قاری نہیں ہیں. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی پرچہ صرف ایک ہے؟ پرچہ نہیں ہے صرف، وہ ایک مشن ہے. مشن اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں سے کنٹیکٹ کریں، لوگوں سے ڈسکشن کریں. اگر فرض کی ایک حدیث ہے، ترجمہ نہیں تھا اس میں، تو آپ کے امام سے پوچھے جا کر کے، وہ بتائے گا آپ کو. انگلش سے اگر ہے کسی کالج کے آدمی جا کے پوچھے. تو رسالہ ہم چاہتے ہیں کہ رسالے کے ذریعے سے آپ کنٹیکٹ بنے لوگوں سے، لوگ ڈسکشن کریں، آپ لوگوں سے ڈائلاگ کریں. آپ یہ تھوڑی کہ کوئی پرچہ ہے بس پڑھ لیا، آپ اس کو ڈال دیا الماری. تو ہماری ٹیم کے لوگوں کو تو اس معاملے میں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. Okay, we'll end the session now. We'll first have the tea break and then the namaz. Thank you.